ایک تو ان کا ایکسپیرینس ہے کہ جب اسرائیل حملہ کرے گا تو امریکہ نے کوئی ساتھ نہیں دینا، بلکہ وہ زیادہ امریکہ ساتھ حملہ کرنے آ جائے. اب گریٹ گیم صرف ہمارے علاقے میں نہیں ہے، یہ ویسٹ ایشیا میں بھی ہے. ہم تو پھر وہی اسی سچویشن میں جا رہے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ جب میں جاؤں تو ڈول بجا دیں جن میں کامیاب سکسیسفل ہوگی میری ڈپلومیسی. جب دوسری پارٹی والا جائے وہ یہ تو ملک بیچ آئے. کیا ان کو پھر سے ہماری زمین کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ پاکستان کو اگر وہ کرنا چاہے گا تو پاکستان سے اڈے نہیں مانگے، وہ کہے گا ہمارا ساتھ دو. کس طرح ہم ساتھ دیں کہ آپ جب ہم اس کی رجیم چینج کریں یا ٹاپل کریں تو آپ اس چیز کو سسٹین کریں. امریکہ کو ہرانے کے لیے آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے، نعروں کی نہیں. کیوں نہیں ہے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب؟ کیونکہ کہاں اٹکے ہوئے ہیں ہم؟ دیکھیں یہاں ہم اٹکے ہوئے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات میں، ادارے اپنے مفادات میں اٹکے ہوئے ہیں، پولیٹیکل پارٹی اپنے مفادات میں اٹکی ہیں. ہمارا جو ملٹری کوآپریشن ہے وہ ایکسیلنٹ ہے چائنا کے ساتھ. اکنامک کوآپریشن کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم نے سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرنا ہے تو اسٹریٹجیکل لوکیشن افغانستان کی ہے، پاکستان کی نہیں ہے. ایک ڈاکومنٹ بنا تھا 7 وارس، اس میں وہ سارے ممالک پہ حملہ کر چکا ہے، صرف ایران بچا تھا اس پہ بھی کر دیا. آپ گھومیں پاکستان، آپ کو غربت ہر جگہ نظر آئے گی، موت ہر جگہ نظر نہیں آتی. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شکیل احمد صاحب، ماہر اقتصادیات اور سیاسیات ہیں، ہیپی یونیورسٹی چین میں ایک وزٹنگ ریسرچ فیلو کی حیثیت سے بھی منسلک ہیں. آپ مختلف انگریزی اخبارات میں ان کے آرٹیکلز بھی پڑھتے ہیں، اور ریسنٹلی جو ایک بہت ہی بہترین قسم کی جو ان کے آرٹیکلز اور تحریریں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور آج ان کو بھی ہم سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں. بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میرے لیے خوشی کا معاملہ. سر جیسا کہ میں نے آپ کے آرٹیکلز کی ہی مثال دی ہے، اوورآل اگر آپ دیکھیں تو اس خطے پر آپ کی ایسا لگتا ہے آپ کے آرٹیکلز پڑھ کے کہ پوری ایک گرفت ہے، اور جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی. میں شروع کرنا چاہوں گی 12 مئی 2025 کے آپ کے ایک آرٹیکل سے، کرٹن ریزر آف دا نیو گریٹ گیم. بھارت کے ساتھ ہماری کشیدگی ہوئی، اسی کے تناظر میں آپ نے یہ لکھا، کیا واقعی نئی گریٹ گیم شروع ہو چکی ہے؟ جی دیکھیں، گریٹ گیم جو پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا گریٹ گیم ہوتی کیا ہے. جی، اس میں ہوتا یہ چیز ہے کہ جو بڑی پاورز ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، وہ اپنے مفادات کے لیے مہرے ہلاتی ہیں. ٹھیک. کچھ تو وہ ان کے مہرے ہوتے ہیں اور کچھ جو ان کو اپنا وہ دشمن سمجھ رہی ہوتی ہیں. اگر ہم مغربی کی بات کریں، مغرب کی یعنی کہ لوگوں کی یا ممالک کی، تو وہ اس کو کہتے ہیں الائنسز. اچھا. کہ ہم نے الائنسز بنا رہے ہیں. تو اس وقت یہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا، بلکہ اس وقت نہیں، کافی عرصے سے چیزیں نظر آ رہی ہیں. جب سے چائنا نے یہ کیا کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے 2013 میں یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو لانچ کیا تھا، اس وقت سے چیزیں بہت واضح ہو گئی تھیں. اچھا. چل تو اس سے پہلے بھی رہی تھیں، مگر اس کے بعد چیزیں بہت واضح ہونا شروع ہو گئی. کیسے کہ امریکہ نے وہاں پر بتا دیا جناب کہ ہم اس کے اگینسٹ ہیں. کوئی اس کو یعنی کہ اس کو نہ کرے، اس کا ممبر نہ بنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا. صحیح. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے یورپی ممالک ابھی بھی اس کے ممبر نہیں ہیں. جی. اسی طرح اس خطے میں بھی جو ہوا، اور اس خطے میں جو چیز ہو رہی تھی اس کے حساب سے انڈیا کو کیا کہتے ہیں پیٹ کے ان کو کیا تھپکی دی گئی کہ آپ ایک بڑی پاور ہیں. اس کو ایک الوژن کریٹ کی گئی، اور اسی الوژن میں انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ وہ چائنا کو کنٹین کر سکتے ہیں. اچھا. تو انہوں نے دیکھا جناب کہ ہم تو اتنی بڑی پاور ہیں، پاکستان تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو اس کو ود ان ڈیز پہ رن اوور کر جائیں گے. تو اس وقت یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی تھیں کہ اب پاکستان کے کنٹیکسٹ میں اب یعنی کہ یہ عملی سٹیج میں بھی داخل ہو گئی ہیں کہ کیونکہ پاکستان جو BRI کا ممبر ہے، تو یورپی ممالک نہیں چاہتے تھے، جہاں امریکہ ہم بہت دفعہ کہہ ہٹایا کہ ہائیسٹ لیول پہ کہہ ہٹایا کہ آپ CPEC کو رول بیک کر دیں، تو پاکستان نے نہیں کیا. تو اسی میں جو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا چلو ہم اس پہ پہلا تجربہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 مئی اور 10 مئی کی صبح تک آپ کو یورپین ممالک کے بیانات نظر نہیں آئیں گے. امریکہ میں یعنی کہ امریکہ کے بھی جو وائس پریزیڈنٹ تھے وہ کہہ رہے تھے ہمارے سے لینا دینا نہیں ہے. ٹرمپ بھی کہہ رہے تھے ان کی پرانی عادت لڑتے رہے. یعنی کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں شو نہیں کر رہے جب تک انڈیا ہم پہ حملہ کر رہا تھا. جیسے ہی پھر ہم نے کیا پوری دنیا بھاگی. تو یہ کلیئر انڈیکیشن تھا کہ یعنی کہ سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے.
اچھا، اس کے پیچھے کی گیم ہے. اچھا. تو آپ نے یہ جو کہا نا، وہ کس خوش فہمی میں مبتلا تھے یا غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ بس انڈیا حملہ کر لے گا اور ہم جو ہے ایک پسپا ہوئی قوم کی طرح ہوں گے، ہم جواب نہیں دے سکیں گے، یا ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جواب نہیں دے سکیں گے؟ دیکھیں ان کا جو کہ 2-3 چیزیں تھیں. جی. ایک تو یہ تھا کہ ہمارے جو کہ اکنامک انڈیکیٹرز، اچھا. وہ سمجھتے تھے کہ اگر پاکستان کو ہم کہیں گے اگر آپ نے کچھ کیا تو پابندیاں لگا دیں گے یا آپ کے ساتھ معاہدے ختم کر دیں گے، اس طرح کی چیزیں کر دیں گے. پاکستان تو آلریڈی اکنامک سچویشن میں. پھر ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی، وہ دیکھ رہے تھے قوم جو ہے کہ بڑی شارپلی ڈیوائیڈڈ ہے، کیونکہ ایک پارٹی کا تو کوئی دوسری پارٹی کا ہے. تو تیسری چیز یہ تھی کہ انڈیا نے اپنے آپ کو سیل کیا تھا، میں تو بہت بڑی پاور ہوں، بھی زیادہ ریجن میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے وہ ایک الوژن میں تھے کہ جب وہ سمجھتے کہ ہم آلموسٹ 1.5 ارب کے بعد نہیں ہیں، مگر اتنا زیادہ اسلحہ ہے، سارا کچھ ہے، جدید طرح کا طیارے ہیں، یہ ہے وہ ہے. مگر وہ ایک چیز بھولتے تھے. دیکھیں ہم وہ قوم ہے آپس میں تو لڑتے رہتے ہیں، جب باہر کا لڑنے آتا ہے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، جیسے وہ نکلتا ہم دوبارہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. ہم نے ایک تو ان کو یہ چیز مس کیلکولیشن ہوئی سب سے بڑی. اچھا. دوسری ان کی جو سب سے بڑی مس کیلکولیشن ہوئی کہ ہم لوگ کس حد تک اپنی اکانومی کو دیتے ہیں دھیان، مگر جب ہماری یعنی کہ عزت نفس پہ بات آتی ہے تو ہم پھر لڑتے ہیں. اچھا. اور جو تیسری چیز یہ تھی، ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ پاکستان کی فوج اتنی پروفیشنل ہے. یہ آئیڈیا نہیں تھا؟ بالکل نہیں تھا. وہ دیکھیں جی ان کی جو ہے نا، وہ کہتے تھے پاکستان کی جو فوج ہے وہ بڑی انفیریئر ہے ہم سے، ہمارے پاس بہت اسلحہ ہے، جدید اسلحہ ہے، ہم تو کچھ بھی کریں. مثلا ایئر فورس کی بات کریں تو وہ سمجھتے رافیل کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے. رافیل جائے گا، گھوم گا آگے، وہ پاکستان کی سرحدوں میں واپس آ جائے گا، تو ہم جو مرضی کرتے پھریں گے. اب ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ پاکستان رافیل کے بھی سسٹم کو جیم کر سکتا ہے. جو ہماری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے نا، انڈیا کو اس کی کانوں کان خبر نہیں تھی. اچھا. انڈیا کو تو نہیں تھی، یورپین کو بھی بہت حد تک نہیں تھی، امریکہ کو بھی نہیں، ان کو بھی نہیں تھی بہت حد تک. اگر ایسا ہوتا نا تو ان کو ضرور بتاتے جناب آپ تیار ہو جائے، یا ان کی وہ امداد کرتے ایسے کہ ان کے جو سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں یا اس طرح کی چیزوں کرنے میں ان کی مدد کرتے. ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا. نہیں، یہاں میرے جیسے کامن پرسن کی طرح اگر کہیں یا جرنلسٹ کی طرح ایک دو سوال آتے ہیں. 79 کے بعد سے جو کچھ ہوا، ہم امریکہ کے علائی بھی رہے، ٹھیک ہے، 2 جنگیں قسم کا، ہم 9/11 کے بعد کو بھی شامل کر رہی ہوں، ان کے لیے ہم نے لڑی، انہوں نے بھی ہماری تربیت کی مختلف. میں جب آرمی آفیسرس کے ریٹائر کی کتابیں جب پڑھتی ہوں تو اس میں واضح طور پر لکھا ہے. اچھا، پھر دوسری اہم بات، ہمالیہ سے بڑی دوستی، چائنا ہمارے ساتھ تھا، تو پھر یہ غلط فہمی کیسے؟ دیکھیں ابھی تو ہم نے جو پاسٹ میں امریکہ کے ساتھ لڑیں، جنگیں سے لڑیں، مگر جو امریکہ کا دوستی اور دشمنی دونوں بری ہے. کہ جسے ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ آپ ہمارے دشمن ہیں تو برے ہیں، مگر دوستی ہے تو اس سے بھی بری ہے. تو دیکھیں جیسے پہلی رشین کی وار ختم ہوئی تو امریکہ نے ہمیں کیا تحفہ دیا تھا؟ ہم پہ پابندیاں لگا دیں. جو پریسلر ترمیم آئی اس کے تھرو ہمیں پھر F-16 کے پرزے نہیں دیے، F-16 نہیں دیے، ایٹ دی اینڈ ہمیں وہ گھٹیا سی گندم دے کے ہمارے پیسے پورے کیے. تو امریکہ کا تو یہ ایٹیچیوڈ ہے ہمیشہ سے. اچھا. پھر دیکھیں جب دوسری وار لڑی ہم نے ان کے ساتھ مل کے، تو 2010 سے آن ورڈ دیکھیں کہ ان کے میڈیا جو تھا ویسٹرن، وہ پاکستان کو کس نام سے پکارتا تھا؟ فیلڈ اسٹیٹ کو کہتا تھا، کوئی کہتا ٹیررزم ہے، کوئی کہتا تھا جہاں ہم کوئی جائے نا، کہ یہاں پر ہم کیا کہ کچھ انویسٹ نہ کریں. امریکہ نے تو ہمیں تو کوئی اسلحہ بھی نہیں دے رہا تھا، کچھ بھی نہیں دے رہا، کچھ بھی ٹیکنالوجی تو ہمیں دے ہی نہیں رہا تھا کوئی بھی. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا دوست تھا چین، جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے آہستہ 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 جو تھے نا ڈیولپ کر رہے تھے. کچھ چین نے ہماری ہیلپ کی، کچھ ہماری اپنے اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح جنرل ضیاء الحق صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کنٹریبیوٹ دیتے ہوئے کہ میں ہم اپنی تعریفوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، مگر پاکستان ایک ذہین قوم ہے. تو ہم نے جو ابھی سسٹم جو اپلائی کیے نا انڈیا کے جہازوں پہ، اس میں بہت سارے ہم نے خود ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. اچھا. ہم جس کو ابھی ظاہری بات ہے جب آدمی چاہے گی تو اس کو ڈسکلوز کرے گی ہم نے کیا کیا ڈیولپ کیا ہے، یا PF کرے گی، مگر ہم نے کیے ہوئے ہیں. اچھا. ایک چیز. دوسرا جو ویسٹرن تھے نا، ان کی ایروگینس، جہاں ان کی جو کہ مغرور ہوتے ہیں، ان کا دماغ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ چائنا اور پاکستان کی ٹیکنالوجی کیا ہے، یہ تو ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہو پائیں گے، ہماری ٹیکنالوجی تو ان سے بہت سپیریئر ہے. اب دیکھیں نا جب بھی وہ ابھی بھی بات کرتے ہیں وہ چائنا کی ٹیکنالوجی یا پاکستان، وہ تو کہیں کھاتے میں نہیں لاتے. وہ جس سامنے ایک بات کہتے ہیں کہ جس کی بات کریں تو ہم کہتے تم کیا چیز ایسے کر کے کہہ دیتے ہوتے ہیں. اچھا. تو وہ چائنا کی ٹیکنالوجی کو یا پاکستان کو سمجھتے کچھ نہیں تھے. جب J-10C کے تھرو ہم نے گرائے، اب دیکھیں پہلی دفعہ ان کو پیرس شو پہ بھی بلا لیا ہے.
تو وہ ان کی یہ سارے جو مغالطے تھے نا ہاں ان کو لے بیٹھے، ایک چیز. ہاں دوسرا وہ سمجھتے تھے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں ہوگا وہی، اچھا کہ ہم پاکستان کو کہیں گے آئی ایم ایف کے تھرو اس کا نوز ٹائٹ کر دیں گے، یا ورلڈ بینک کے تھرو، یا اس کو بعد دیکھیں جب یہ حملہ کیے چاہے انڈیا نے ہم پہ، تو ہم پہ کتنا پریشر تھا، جی تو بہت زیادہ تھا. اب اس ساری گیم کا جو نا کیا کہتے ہیں کنٹیکسٹ اینڈ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، جی 2-3 چیزیں جو ہمیں بڑی واضح نظر آنی چاہیے. نمبر ایک تو امریکہ جو ہے کہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہے ایٹ اینی کاسٹ. اچھا چاہے کبھی وہ ساؤتھ چائنا سی میں پرابلم کر رہا ہے، کبھی ایسٹ چائنا سی میں پرابلم کر رہا ہے، کبھی وہ شنگجیانگ کا ایشو اٹھاتا ہے، کبھی کہتا ہے اوور کیپیسٹی چائنا کر رہا ہے. اوور کیپیسٹی مین کہ چیزیں ذرا پیدا کر جس کو دنیا کی مارکیٹ میں پرائسز کم ہو رہی ہیں. تو پھر کبھی کچھ الزام لگاتا ہے، کبھی ہیومن رائٹس کا ایلیگیشنز لگاتا ہے، کبھی ہم دیکھو گے ہواوے پہ پابندیاں لگا دیں جو ان کی کمپنی ہے، کبھی زیڈ ٹی پہ کمپنی نے پابندیاں لگا دیں، ہر طرح کی پابندی لگا رہا ہے. پاکستان کو بھی پش کرتا ہے. ایک تو یہ بڑا واضح مقصد ہے امریکہ کا، جو یہ گریٹ گیم ہے اس ریجن میں یا بیونڈ، کہ ہم نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے. اور اس کے لیے پھر جو ریجن میں ہے جو ہم وار کیوں ہوئی چاہے انڈیا اور پاکستان کی، انڈیا اپنے آپ کو اس میں کہا جی میں آپ کا لائی ہوں، آپ جو کہیں گے میں کرتا رہوں گا. آپ نے ایک ٹرمینالوجی بھی یوز کی یہاں پہ اسے چونکہ ریلیٹڈ ہے کہ ایک تصور دیا گیا کہ ایشیا پیسیفک کا نام بدل کر انڈین پیسیفک کا چورن بیچا گیا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے اس کو انڈیا کو کسی کو خوش کرنا ہونا تو تعریفیں کرتے ہیں، جیسے شاعر نہیں ہوتے وہ کسی کو خوش کرنا تو کبھی وہ لقب دے رہے ہوتے ہیں کبھی وہ اب انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھی جی پورا جو کہ اوشن سسٹم اس کا نام چینج کر دیا، ایشیا پیسیفک سے بلکہ انڈیا پیسیفک کر دیا. اب دیکھیں آپ کو یورپ، آپ کو امریکہ کا جتنا ڈسکورس ہے یا پیپرز ہیں یہ وہ جو ان کا میڈیا، وہ اس کو انڈین پیسیفک کہتے ہیں، وہ اس کو ایشیا پیسیفک کہتے نہیں. پاکستان ہو گیا، چائنا ہو گیا، یا جو دوسری ادھر کے ممالک ہیں ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. اچھا ہم کہتے ہیں کہ جو کہ ہسٹوریکلی وہ یہ تھا، وہ انڈین پیسیفک اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس میں انڈیا کا رول بڑھانا چاہتے ہیں. مثلا کوڈ جس کو یعنی کہ 4 ممالک کا اتحاد تھا جس میں امریکہ، جاپان، تھائی لینڈ اور انڈیا شامل تھے، آسٹریلیا میں تھائی لینڈ آسٹریلیا جو ممالک شامل تھے، اس میں چائنا جو کہ امریکہ اس کو نا پش کر رہا تھا تم کرو. اچھا کہ اس ریجن میں تم کوڈ کے تھرو نا یعنی کہ اس اتحاد کے تھرو چائنا کو اپوز کرو، چائنا کے لیے مشکلات پیدا کرو، چائنا کے ساتھ لڑو. جو اب وہ ہمارا انڈیا بھی کہتا تھا جناب یہ تو سارا کچھ میرے گرد گرد گھوم رہا ہے، مطلب جب کوئی ان کو ملتا ہے تو وہ کہتا ہے مودی کو جی آپ تو باس ہیں، تو خوش ہو جاتا ہے اتنی سی بات میں. اچھا تو اب اس پاک بھارت کشیدگی کے بعد جو رزلٹ ہم نے دیے، پاکستان نے دیے، اس کے بعد غلط فہمیاں تو دور ہو گئی ہوں. میں اس بات پہ بھی آ رہا ہوں. تو اس میں یہ خوش ہوتا ہے ہم لڑ لیں گے انڈیا چائنا سے. پھر چائنا نے 2 چیزیں کی جو ویسٹرنس کے لیے بڑی اہم تھیں. ایک تو یہ بھی جن کا بارڈر کا جو ایشو چل رہا تھا جس میں چائنا نے ان کو بڑا طریقے پہ اوقات میں رکھا، کوئی بات نہیں سنی ان کی. پھر ان کو جانے کی بڑی کوشش کی کہ ہم یہ کر لیں وہ، چائنا نے اس پہ ان کو کوئی دھیان نہیں دیا، نہ ان کو کبھی سیریس لیا اس میں ایشیا پیسیفک میں. اچھا کیونکہ چائنا کو پتہ ہے کہ یہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، یہ تو خود میں اپنے آپ کو دیکھیں نا، چائنا اور انڈیا برابر ہو ہی نہیں سکتے. اچھا ایک تو اکنامک سائز کی بات تو ہے ہی ہے نا، وہ تو میں ابھی ڈسکس کر رہا ہوں، وہ بڑا پیرنٹ ہے. جی اب چائنا جو ہے وہ ہر طرح کا اسلحہ خود بناتا ہے، انڈیا سارا خریدتا ہے. ایگزیکٹلی چائنا انوویشن میں لیڈر ہے، انڈیا کا کہیں نام نہیں ہے. چائنا ہر طرح کی ٹیکنالوجی بناتا ہے، انڈیا خریدتا ہے. اب یہ دونوں ممالک کیسے کمپیریزن ہو گیا؟ چائنا کا کمپیریزن ہے امریکہ کے ساتھ. اچھا اب جب یہ سارا کچھ امریکہ نے اس کو کہہ دیا تو وہ ان کا جو کہ ہندوتوا سوچ ہے جس میں کھنڈ بھارت کا وہ کہتے ہیں، اس کا بھی ایک ان کے دماغ خراب ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی چلو جی پہلا جو ہے نا کہ ہم آپ کو ڈیمو دیتے ہیں پاکستان کے ساتھ. اچھا تو پاکستان نے پھر جو ڈیمو کا حال کیا. اب دیکھیں ایک چیز تو بڑی واضح ہے جس کو نا ہمیں جو ہم شروع سے کہتے ہیں طاقت آپ کو دکھانی پڑتی. یہ نہیں ہے کہ شوخی مارنے کے لیے یا کسی کو پہ دبدبا، طاقت دکھانی پڑتی تاکہ آپ کے دشمن جو ہیں وہ اپنی اوقات میں رہے. صحیح دیکھو قرآن میں بھی آتا ہے نا اپنے گھوڑے تیار رکھو. جی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ چڑھ دوڑو ہر کسی پہ، مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی طرف آنکھ بٹھا کے دیکھے اس کو پتہ ہو یار کہ اگر یہ ہوا نا تو اس کا رزلٹ یہ نکلنا ہے. اوکے وہ پاکستان جو پہلے ایک چیز. دوسرا جو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں، جو آپ کنسیشنز دیتے ہیں نا لوگوں کو، انڈیو کنسیشنز،
جہاں آپ کمپرومائزز کرتے ہیں, انڈو کمپرومائزز کرتے ہیں, یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتے. آج کوئی آپ سے ہاتھ مانگ رہا تو کل آپ سے بازو مانگے گا. اور ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ساتھ یہ ہوا. جب دیکھیں نا ابھی بھی جو ہوا تھا ابھی یہ حملہ ہوا ہم پہ, تو اسی لیے لوگ ہمیں کہہ رہے تھے آپ نہ کرو, ہم اکنامک پہ بات کر لیتے ہیں, ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. کوئی ہمیں اتنا سیریس نہیں لے رہا تھا. جیسے ہم نے حملہ کیا, اب دیکھو ٹرمپ نے کیوں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو بلایا ہے. وہ ان کا کوئی خالہ کا بیٹا تو ہے نہیں کہ وہ ووکیشن پہ آ جاؤ ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں دیر از نو فری لنچ ان دی ورلڈ. فری لنچ کے علاوہ بھی کیوں بلایا انہوں نے؟ ان کو دیکھا ہے یہ تو اسٹرانگ لوگ ہیں, یہ تو کسی کے قابو نہیں آ رہے. انڈیا پہ ہم نے اتنے سالوں انویسٹ کیا ہے, انڈیا تو ان کے سامنے 2 دن نہیں نکال سکا. اچھا, اگر کل کو چائنا نے حملہ کرے نہیں, انڈیا تو 1 دن نہیں نکالے گا. تو ایک چیز تو وہ ہے. دوسری آپ کو لگتا ہے یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے, یہ حقیقت ہے. اس لیے بلایا کرنا, بات کرنا, ڈسکشن کرنی. دوسری جو چیز ہے ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہا, مگر ابھی نیئر فیوچر میں ہمیں نظر آئے گا کہ جو مڈل ایسٹ کے بہت سے ممالک ہیں جو پہلے ہم اتنا سیریس نہیں لیتے تھے, وہ انڈیا کی جھولی میں گرنا شروع ہو, سمجھتے کہ انڈیا کی بڑی پاور ہے ہر طرح سے, اس کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے تھے. ہمارے کچھ دوست ممالک جو مڈل ایسٹ میں عرب ممالک, تو وہ اب دوبارہ ہماری طرف آئیں گے. اچھا, اب ایک اور ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان نہیں بھی, پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو کھڑا ہو کے لڑ سکتا ہے اور ہمیں اس کی ہیلپ کی ضرورت پڑنی ہے. اور جب ایران اور اسرائیل کا شروع ہوا کنفلکٹ, اب ان کو بھی ایک نیوکلیر شیلڈ چاہیے, عرب ممالک کو بھی. اچھا, کیونکہ ان کو یہ چیز سمجھ آ گئی, حالانکہ ایران کے پاس بہت سارا موبائل سسٹم یہ وہ, ان کے پاس کوئی نیوکلیر شیلڈ نہیں تھی, تو اسرائیل نے دن دہاڑے ان پہ حملہ کر دیا. صحیح. تو اب انہوں نے جب ڈیولپ کرنا ہے, یورپ نے تو ان کو دینا نہیں ہے. مطلب جب 1981-82 میں عراق پہ حملہ ہوا تھا, اسرائیل نے ان کے عراق کے جو اٹامک پلانٹ جو تھے ان کو تباہ کیا تھا, اس کے بعد سعودی عرب نے سب کو کہا تھا کہ مجھے لانگ رینج میزائل چاہیے. اچھا, نہ امریکہ نے دیے نہ یورپ نے دیے, حالانکہ سعودی عرب اس وقت بھی ان کا سب سے کلوز الائی تھا. اس وقت آپ سینیریو دیکھیں نا, اس وقت بھی پتہ آپ کو کس نے دیے تھے جب امریکہ کو, چائنا, سعودیہ کو کس نے دیے تھے؟ چائنا نے. اچھا, تب ان کے ریلیشن شروع ہوئے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت سی چیزیں جن کو ہم ہسٹری کو دیکھتے نہیں ہیں. سعودی عرب اور چائنا کے ڈپلومیٹک ریلیشن 1989 میں ہوئے ہیں, حالانکہ چائنا 1949 کا بن چکا تھا کہ اتنا کلوز تھا سعودی عربیہ ویسٹ کے, کہ اس کے چائنا کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن ہی نہیں تھے. جب 1900 یعنی کہ یہ ہوا عراق والا انسیڈنٹ, اسرائیل نے عراق کے جن کا اٹامک پلانٹ تباہ کیا, مگر امریکن نے انکار کر دیا کہ یعنی کہ امریکنز کے کہنے پہ, یورپ کے کہنے پہ وہ چائنا پہ تعلق نہیں رکھ رہے تھے. اچھا, تو اب اس بریک تھرو میں بھی پاکستان کا ہاتھ تھا, کیونکہ ان کے تو تعلقات ہی نہیں, تو پاکستان نے پھر میڈیشنز کروائی, ان کے تو کنٹیکٹ کروائے, سارا کچھ کیا. تو اب ان کو یورپ کو پھر پتہ ہے, کل اگر اسرائیل ہم پہ حملہ کرتا, کوئی چیز ہوتی ہے, تو پھر ہمیں تو نہ تو امریکہ نے ساتھ دینا ہے نہ یورپ نے دینا ہے. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جو سمجھتے ہیں, ایک عام خیال پرسیپشن یہی ہے, عرب ممالک جتنے ہیں یا مڈل ایسٹ کو اگر ہم اوور آل دیکھیں, وہ ہمیشہ ویسٹ کی طرف دیکھتا ہے, لیکن آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ اب یہ چیز چینج ہو رہی ہے اور بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے. اچھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہو جائے گی, میری ایک اسیسمنٹ ہے گراؤنڈ ریالٹیز کی بیسس پہ, کہ اب دیکھیں نا ان کو تو ایک, میں جس طرح آپ سے وہ عراق والا واقعہ کیا, ایک تو ان کا ایکسپیرینس ہے کہ جب اسرائیل حملہ کرے گا تو امریکہ نے کوئی ساتھ نہیں دینا, بلکہ وہ زیادہ امریکہ ساتھ حملہ کرنے آ جائے, تو ان کو پھر الٹرنیٹیو چاہیے جہاں ان کی بچت ہو سکے. اور جس ملک کے پاس ہوتا ہے نا, یعنی کہ کیا کرے, ٹرمپ کیوں بھاگا پاکستان کے پیچھے کی جنگ بند کر دو, اس کو پتا الٹیمیٹلی اگر یہ چلے گی اٹامک وار تو پوری دنیا تباہ ہو گئی. اچھا, یہ خیال تھا پیچھے. ابھی نہیں, وہ خود کہتا ہے کہ مجھے نوبل پرائز ملنا, نوبل انعام ملنا چاہیے کیونکہ میں نے اٹامک وار رکوائی ہے. تو یہ چیز ہے. اب اس گریٹ گیم کے نا بھی دیکھنے کے 2 پہلو ہیں, جو کیونکہ اب گریٹ گیم صرف ہمارے علاقے میں نہیں ہے, یہ ویسٹ ایشیا میں بھی ہے, یعنی کہ ساؤتھ ایشیا, ایسٹ ایشیا سے نکل کے اب یہ ویسٹ ایشیا میں بھی جا چکی ہے. صحیح. اگر ہم سینٹرل ایشیاز کو دیکھیں, جس کو ہم کہتے ہیں یہ ساری نیو اسٹیٹس ہیں,
پھر ہم ساؤتھ ایشیا میں ہم لوگ آتے ہیں سارے، ویسٹ ایشیا میں پھر مڈل ایسٹ اور ان کے یہ اسرائیل، یہ عراق اور یہ اس طرح کے جو ممالک، یہ شام وغیرہ آتے ہیں. پھر مڈل ایسٹ، ان کے مڈل ایسٹ میں بھی یہ اوور لیپ. اب اس میں ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو کہ ہم عام زبان میں دیکھتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک وارس، یعنی کہ مفادات کی جنگیں ہماری، کہ ہماری اچھا میرا اکنامک انٹرسٹ ہے، آپ کا اکنامک انٹرسٹ ہے، میری ہیجمانک اسپائریشن ہے، یہ ہے. اور دوسرا بڑا اہم نقطہ ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں، جو کہ اسرائیل ہے. اسرائیل وہ ہے، وہ ریلیجیس وار لڑ رہا ہے. اچھا. کیونکہ وہ جتنی پروفیسیز کی ہوئی ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں، حدیث ہیں یا ان کے جو کتابوں میں لکھی ہیں، اس کے مطابق وہ اس کو فالو کر رہا ہے. جی بالکل. ابھی دیکھیں نا کہ کل پرسوں کا وہ دکھا رہے تھے کہ وہ دیوارے گریا کے پاس کھڑے ہوئے دجال کو پکار رہے ہیں. بالکل. وہ اس یعنی کہ جو پروفیسیز ہیں وہ جو کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کئی باتیں، مگر وہ عمل وہ کر رہے ہیں، وہ تابوت سکینہ اور وہ سارا وہ کر رہے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ یہاں تک کہ یعنی کہ جنگ آئے گی عرب نہیں سسٹین کر پائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ یعنی کہ تباہ ہو جائیں گے. تو پھر یعنی کہ ایک اور آرمی اٹھے گی جو ان کا خیال یہ ہے کہ ہم وہاں سے اب جو انہوں نے جنگ شروع کر دی ہے. اچھا. کافی عرصے شروع کی ہوئی ہے، اب انہوں نے انٹینسیفائی کر دیا کہ جناب اب ہمارا اس کو بھی نکل آئے تاکہ وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے پاس آئے. اچھا. کہ وہ اس کو ریلیجس پہلو سے دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا جو دجال ہے اس کو مسیح سمجھتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں اس طرح سے اوپر گئے ہیں واپس آئیں گے. تو وہ یہیں پر جو کہ امریکنز کیوں ان کا سپورٹ کرتے ہیں، یا یہ بہت سارے یورپین، یہ اینگلو امریکنز ہیں جو سیکسین ہیں جو کہ ہیں یہ ان کے کرسچینس، یہ سمجھتے ہیں دجال کے بعد ہمارا مسیح آئے گا. اچھا وہ کہتے جلدی کرو، یہ جنگ لگتی جتنی جلدی ان کا دجال ہے اس کے بعد ہمارا مسیح آئے گا. مگر ہماری جو کہ پیشن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی اس کے مطابق تو یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے، ہم ان کو یعنی کہ فالو کریں گے پھر، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے. یہ ہم نہیں سمجھ پا رہے مسلم ممالک. اچھا. ہم اس کو اسٹریٹجی ایک چیز دیکھتے ہیں، کبھی کبھی میں کہتے ہیں، کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، کبھی یو این کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی اس طرف بھاگتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہمیں واقعی اس پہلو سے اس کو دیکھنا چاہیے؟ ہمیں دونوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ بینگ مسلم میرا تو پکا یقین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز جو ہیں وہ ہونی ویسی کی ویسی ہونی ہیں، پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں. دیکھیں ویسے ہو رہا ہے. اب دیکھو اس کے مطابق یہ تھا کہ عرب سے پہلے فارس پہ حملہ ہوگا، اور وہ ہو گیا. آپ نے اس طرف آ ہی گئے تو آ جاتے ہیں اس بات پہ، پھر چائنا کی طرف دوبارہ آئیں گے جب ہم پاکستان کی طرف بات کریں گے. اچھا یہ جو اس سے پہلے میں ذرا وہ آپ نے ذکر بھی کر دیا کہ فیلڈ مارشل صاحب کا یہ جو عاصم منیر صاحب کا دورہ تھا. اچھا دیکھیں نا، ایک تو ہمارے ہاں حقیقتیں ہوتی ہیں اور ایک ہمارے پرانے جو تجربات ہیں ماضی کے، وہ ہمیں کچھ پراکسیز اور کچھ آپ کہیں کہ میتس کہیں یا کوئی قسم کا پروپیگنڈا کہیں، جو بھی آپ لفظ استعمال کریں، وہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو آپ اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کسی نے ایک جملہ بول دیا کہ جی ہم تو پھر وہی اسی سچویشن میں جا رہے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں ہمیں نا کوئی بھی جو ریلیشن شپ ہے اس کو ایموشنل ہو کے نہیں دیکھنا چاہیے. اچھا. ایموشنل یا اس کی ہائپ نہیں کریٹ کرنی چاہیے. جو ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں نا وہ مفادات کے بیسس پہ ہوتے ہیں. یہ بڑی سیدھی بڑی لکھی بات ہے. جی بالکل. یعنی کہ جو ویسٹرن انٹالوجی ہے یا اس کی فلاسفی ہے انٹرنیشنل ریلیشن کی، وہ یہی بتاتی ہے کہ آپ کا کوئی دشمن پرماننٹ نہیں ہے، آپ کا کوئی دوست پرماننٹ نہیں ہے، آپ کے سے مفادات پرماننٹ ہیں. صحیح. ویتنام پہ کتنے سال امریکہ نے جنگ لڑی. اب میں نا ویتنام اور یو ایس جو ہے کہ ان کی ٹریڈ جو ہے مطلب ان کے ویتنام کی سب سے زیادہ یو ایس کو ہوتی ہے، ان کے تعلقات بہت قریبی ہیں. قریب ہو گئے. ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے رشیا کو توڑنے میں حصہ لیا، اب ہم رشیا کے قریب ہیں. جو کہ ہوتی نا آپ کی ویسٹرن جو انٹالوجی ہے اس کی یہ بات ہے. اچھا. کہ آپ کے مفادات ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں آپ کی پالیسیز کو، اور اس میں ایموشنل ہونے کی بات نہیں ہے. نہیں، لوگوں میں خوف ہے نا. میں یہ اس کی میں آہستہ اس کی بات طرف آ رہا ہوں. اسی حساب سے تو رشیا میں منہ نہ لگائیں. ہم کلیم کرتے ہیں رشیا کو ہم نے توڑا، کسی ملک کو توڑنے سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ ویسے آپ کی آپس کی بات کریں تو ہماری جو پرابلم یہ ہے ہم ریشنل ہو کے نہیں سوچتے، ہم ایموشنل ہو کے سوچتے ہیں یا اپنے پولیٹیکل انالیسز اپنے پولیٹیکل مفادات کو دیکھ کے سوچتے ہیں. اچھا. جسے آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس سے ریلیٹڈ نہیں.
آپ جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ، کئی سالوں سے اس فیلڈ میں ہیں جی. آپ نے ان سالوں میں دیکھا ہوگا جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتی ہے. جی. جب وہی گورنمنٹ پرائیویٹ ہوتی ہے اپوزیشن میں وہ اس کو روک رہی ہوتی ہے. بالکل. میں یہ میرا حالانکہ پوائنٹ آف ویو میں وہ بھی ڈسکس نہیں کرتا پرائیویٹائزیشن میں، مگر بس ان بندوں سے پوچھے بھی جب آپ ہوتے ہیں تب کہتے ہیں رات سے دن نہ چڑھے ہو جائے، جب آپ اپوزیشن میں آپ کہتے رک جائیں. یہ والا جو پرابلم ایٹیچیوڈ ہے یہ ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی نظر آتا ہے. اچھا. جب میں جاؤں تو ڈول بجا دیں جن میں کامیاب سکسیزفل ہوگی میری ڈپلومیسی، جب دوسری پارٹی والا جائے وہ یہ تو ملک بیچا ہے. اب بھی یا آپ کی طرف وہ چیز کیسے حلال ہے اور میری طرف کیسے حرام ہے. ایک چیز. دوسرا اب دیکھیں جو دنیا میں ڈائنامکس ہوتی ہے نا، آپ کو ہم بڑی کیا کہتے ہیں کہ ہر کس کے ساتھ لڑائی تو نہیں نا کرتے ہم. ہم نے اپنے مفادات بھی دیکھنے ہیں، اپنے اکانومی بھی سیٹ کرنی ہے، سارا کچھ کرنا ہے. تو ٹریڈ بھی کرنی ہے، ان کا تعلق بھی صحیح رکھنا ہے. اگر ہم کہہ لو میرے انڈیا کے ساتھ لڑتے ہیں، جیسا انڈیا ابھی بھی کہہ رہا ہے میں نے آپریشن سندور ختم نہیں کیا بالکل، تو کیا ہم پھر امریکہ کو اپنا دشمن بنا لیں گے؟ اگر وہ ہمارے دوستی کر رہا ہے یا کچھ چیزوں کر رہا ہے تو کیا ہم اس کو دشمن بنا لیں گے؟ تو ہمیں مفاد دیکھیں، یہ سمجھنا کہ امریکہ ہمارے بھی یہاں پہ کسی کے ساتھ آ کے لڑے گا، یہ نہیں ہوگا. یہ آپ کا ایک آدھا دوستی ہوتا ہے جیسے چائنا ہے. نہیں، یہ بات تو سر اس وقت بھی کہی گئی کہ جب 9/11 کے بعد ہوا انہوں نے، لیکن پھر ایک میتھ بھی کریٹ ہوئی، یا نہیں حقائق ہیں بلکہ کتابوں میں بھی پھر وہ چیز سامنے آ گئی. ایک فون کال پر ہم جو ہے ان کے ساتھ ہو گئے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں اس وقت کیا فیصلہ کرنا تھا، ہم نے صحیح کیا یا نہیں کیا. ہم یا ایز اے قوم جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہونے والے نقصان کو دیکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بات سنیں، ایک بات بڑی واضح ہے کہ کوئی فون کال پہ کر لیا، جی حالات کے مطابق ہی ڈیسیژن کیے جاتے ہیں. کہ اگر ہم اس کے ساتھ کوآپریٹ نہ کرتے اس وار میں تو کس پہ حملہ ہوتا؟ ہم پہ بھی تو ہو ہی جانا تھا نا. جی آپ کو لگتا ہے؟ بالکل ہونا تھا. ایک چیز. دوسرا ہمیں جو کرنا چاہیے تھا جس میں تھوڑا سا ٹائم مانگنا چاہیے تھا، جو میں کہتا ہوں ڈپلومیسی کے لیے، مگر امریکہ میں ڈپلومیسی کا ٹائم دینے تیار ہی نہیں تھا. مگر ہم نے اس کے باوجود ابھی بھی امریکہ سے پوچھیں کہتے ہیں ہم نہیں جیتے تو پاکستان کی وجہ سے نہیں جیتے. ان کو کسی پر اٹھا کے دے وہ تو ہمیشہ ہاں، کیونکہ دیکھیں کبھی ہر جنگ جو ہوتے ہیں آپ طریقوں سے لڑتے ہیں نا. ہر لڑائی ہر لڑائی کسی کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ کے تو نہیں نہ لڑتے. آپ نے ایک بدمست ہاتھی کو اس حال میں کر دیا کہ پوری دنیا میں بھاگا پھر رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. اچھا، لاسٹ ہمارا جو پوڈ کاسٹ تھا اس میں ڈی جی پالیسی اینڈ اسٹریٹجی جو تھے وہ عمر صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس وقت مشورہ دیا مشرف صاحب کو کہ یہ آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے. آپ کے پاس آپ دیکھیں مشورہ دینے میں اور اس پروسیس میں گزرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ڈیسیژن جی، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ اس وقت یہ آپشن ہی نہیں تھا. کہ آپ کے جتنے سارے ممالک تھے انکلوڈنگ رشیا بھی اسی کیمپ میں اس وقت جب وار آن ٹیرر لانچ ہوئی ہے، چائنا نے بھی اسی کو سیکورٹی کونسل کی کیا کہتے ہیں ریزولوشن کو کیا تھا. ہاں سب ممالک اس کے ساتھ کریں تعاون کا. ہم کس کس کے ساتھ کھڑے لڑتے اس وقت جب پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی. اچھا، انہوں نے ایران کی مثال دی کہ وہ بھی نیوٹرل تھے، ہمیں بھی نیوٹرل رہنا چاہیے تھا. ایران کا وہ حساب نہیں ہے نا. اچھا، ایران کا وہ حساب نہیں ہے. ایران دیکھو نا، ہمارا جو تھا ہم تو ایک پوری پروسیس میں شامل تھے شروع سے، تو ہم نے نیوٹرل کبھی آپ کے پاس آپشن نہیں تھا نا. وہ تو اس وقت وہ کیا کہتے تھے ود اس یا اگینسٹ اس. لیکن ایموشنل تقریر کرنا اس پہ بہت آسان ہے. اچھا، کہ وہ بہت برا کیا، وہ مرد مومن نہیں تھا، وہ یہ کر دیتا ویسے. ہمارا بھی ہم نے بھی دیکھو نا صلح حدیبیہ تھی یا بہت سارے ایشوز تھے کہ جس پہ آپ دیکھیں کبھی کبھی اس کو کہتے ہیں آرمی کی ٹرمنالوجی میں ریٹریٹ کرنا. ریٹریٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہار گئے ہیں. اچھا، اب ری اسٹریٹجائز کر رہے ہیں، اب میں نے اپنا مقصد کیسے حاصل کرنا ہے. اوکے، ہم اس کے آفٹر میتھ کو بھی فیس کر رہے ہیں ابھی بھی جی، ڈسپائٹ آل کوآپریشن. امیجن کریں ہمیں جو کوآپریشن میں نہ ہوتے، سسٹم میں نہ ہوتے، تو ہم پہ کیا ٹیررزم کی کون سی وار ہم لڑ رہے ہوتے ہیں. اچھا، آپ کو لگتا ہے اس سے زیادہ بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ابھی تو پھر بھی ان کو سمجھ آتی ہے کہ یار اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو پاکستان پھر ہمیں بھی ذلیل کرتا ہے، تم ہمیں ڈبل گیم کہتے ہو، تم لوگ کیا کر رہے ہو. لیکن بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر چیز آپ پلیٹ میں، انٹرنیشنل ریلیشن کی ہر چیز آپ پلیٹ میں رکھ کے نہیں سمجھ رہے ہوتے.
ڈپلومیسی ایسے تو نہیں ہوتی اب ہر بندے سے پوچھ کے جائیں کہ میں کیا چاہتا ہوں حکومت کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں ایک ایشو ہے, آپ ایک گھر میں رہتے ہیں, بہن بھائی ہیں سارے, سب کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے. ابا جی ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں پھر فیصلہ, کیونکہ انہیں سب دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے, میں نے وہ بھی کرنا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اب کی بار ابا جی نے کیا فیصلہ کیا؟ نہیں, میں ابا جی ان کو نہیں سمجھتا, یہ تو وی آر کیا کہتے ہیں کہ وہ سسٹم کا پارٹ ہے بس. اچھا, ہاں, یعنی کہ ابھی ذمہ داری ان پہ ہے سسٹم کا جو چلانے کی ہے, تو بس ٹھیک ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. تو یہ ہمارے غلط ہے کنسیپٹ جو کہہ دیتے ہیں کہ یعنی کہ یہ ہو گیا جی, کچھ جماعتیں کہتے ہیں جی یہ تو فادر فگر ہوتا ہے, یہ وہ ہوتا ہے. نہیں, آپ جو آپ کا ہے سربراہ ہوتا ہے وہ آپ کے مفادات کا تحفظ کرنا اس کی بنیادی ذمہ داری وہ اس کا ذمہ لیتا ہے. اوکے, تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا بہت سوچ سمجھ کے ہوگا؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کیا ہوگا, کیونکہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. اچھا, اب جو چیزیں یعنی کہ ان کے ساتھ جا کے ڈیسیژن میکنگ میں نہیں بیٹھتا, ڈسکشن میں نہیں بیٹھتا. نہیں, آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ جو مجھے ابھی چیزیں نظر آ رہی ہیں میں اس کی بیس پہ بات کر سکتا ہوں. ابھی تک تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری ڈپلومیسی صحیح سمت میں جا رہی ہے. اچھا, کہ ہم ایک یعنی کہ بیلنس طریقے سے چل رہے ہیں. اچھا, دیکھیں 3 سپر پاور سے تعلق رکھنا ایک ہی وقت میں بہت مشکل ہے. ابھی چائنا سے بھی, رشیا سے بھی, اور کیا کہتے ہیں امریکہ سے بھی. اس کے علاوہ دنیا کی بہت ساری جو کہ میجر پاور ہیں ان کے ہمارے تعلقات صحیح ہیں سب کے ساتھ. ڈسپائٹ دا فیکٹ ہم واحد ملک تھے جس نے تب بولا ایران کے حق میں جب دنیا پوری چپ تھی. جی بالکل. ایران کیوں ہمارا بھی شکر گزار ہے کہ جس وقت دنیا میں کوئی نہیں بول رہا تھا ہم ان کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. اچھا, اس ساری سچویشن میں وہ جو ہم نے بات کی کہ ہمارے اپنے جو معاملات ہوتے ہیں, اگر فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ دیکھیں اس پہ پھر ایک اور بھی چیز ڈسکشن میں آ گئی کہ جناب انہوں نے پھر سے ہم سے امریکن نے اڈے مانگ لیے. لیکن جو میں سچویشن دیکھتی ہوں ان کے تو آلریڈی 19 مقامات پر اڈے موجود ہیں, تو کیا ان کو پھر سے ہماری زمین کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں ہمارا بارڈر ہے ان کے ساتھ جو کہ دوسرے ہمارے کہ ایران کو اگر جیوگرافی دیکھیں نا, ان کے 3 طرف پہ نا پہاڑ اور سمندر ہے. جی, سمندر ختم ہوتا ہے, کہیں پہاڑ شروع ہے, تو وہاں سے آن گراؤنڈ اترنا جانا داخل آلموسٹ ناممکن ہے. آپ دیکھیں جب عراق کی طرف سے حملہ ہوا تھا ایران پہ تو کیوں نہیں آگے تک آ سکے تھے, کہ رستے میں جو پہاڑ پڑتا تھا وہ سپلائی لائنز نہیں بلڈ ہو سکتی تھی. ایک چیز. دوسرا اس لیے لوگ شاید کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو آ جا رہا ہے. مگر تیسری چیز یہ, دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل تو وار تو ہوائی وار ہے ذرا, یہاں یعنی ایئر فورسز کی وار ہے, تو اس کے لیے تو امریکہ کے اڈے بڑے بڑے موجود ہیں ریجن میں, ٹروپس کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ ادھر کو دیکھیں قطر میں کتنا بڑا اڈا ان کا موجود ہے, یہی میں کہہ رہی ہوں. پھر سعودیہ میں بھی ہیں, پھر اس کا کیا کہتے ہیں کویت میں بھی ہے, پھر اس کا عراق میں بھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی یعنی کہ ریجن میں ان کے اڈے ہیں. جی, تو پاکستان کو اگر وہ کرنا چاہے گا تو پاکستان سے اڈے نہیں مانگے, وہ کہے گا ہمارا ساتھ دو. کس طرح ہم ساتھ دیں کہ آپ جب ہم اس کی رجیم چینج کریں یا ٹاپل کریں تو آپ اس چیز کو سسٹین کریں, کہ یعنی کہ جا کے ہمارے گراؤنڈ آن گراؤنڈ ہمارے فوجی جائیں, کیونکہ اسرائیل کی تو اتنی فوج ہی نہیں ہے یا دوسرے کوئی اتنا لا نہیں سکتا. تو ہمیں اس میں ٹریپ کرنے کی وہ کوشش کر سکتے ہیں. مجھے جو ہسٹری بتاتی پاکستان اس میں نہیں آیا, کیونکہ یہ دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے 1-2 دفعہ. اب دیکھیں نا جب یہ عراق والی وار ہوئی تھی تو تب بھی پاکستان کو کہا گیا تھا, پاکستان نے انکار کر دیا تھا پاکستان کی لیڈرشپ میں. پھر جو کہ 80s میں جب ہمیں امریکہ کہہ رہا تھا آپ ایران پہ حملہ کر دیں, ارلی 80s میں, ہم نے تب بھی انکار کر دیا تھا. جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا نو اٹ از ناٹ پاسبل. لیکن افغانستان کی ہسٹری تو مختلف ہے نا, وہاں تو ہم نے ہر چیز کی اجازت دی. نہیں, ہم دیکھیں اجازت وہ کون سا ہم نے لکھوا کے لے کے جاتے ہیں کہ افغانستان جا رہے ہیں, وہ تو چلے جاتے ہیں. جیکب آباد والی بات نہیں, وہ دیکھیں ایک اڈے جو ہمارے تھے ان کو ہمارے پاس تھے, تو اس وقت ہمارا افغانستان کا تعلق بھی تو دیکھنا ہے نا کیسا تھا. کیا افغانستان شروع دن سے پاکستان میں انٹرفیئرنس نہیں کر رہا؟ 1962 میں سردار داؤد کو کیوں ہٹایا تھا نادر شاہ نے اس کی سیٹ سے, آپ پڑھے نا ذرا. پھر 70s میں جب وہ کہہ رہا تھا سردار داؤد کہ ہمارے آنے سے پہلے آپ یہ بلوچستان میں کچھ نہ کریں, وہ کون ہوتے ہو تم کہنے والے ہمیں؟ جب وہ ایون اس وقت شاہ ایران کو ہمیں بیچنے والی تھی چیزیں بھیجنی, امداد بھیجنی پڑی تھی کہ ہم ان باقیوں کو لڑیں. اب دیکھیں ان کی ساری جو ہمیں سارا ہمارے ساتھ وہ کرتے رہے افغانستان,
اب وہ کنوینئنٹلی کہتے ہیں جی پاکستان ہمارے ساتھ اگریسر ہے، حالانکہ پاکستان نے تو اس وقت بھی ان کو رستہ دیا تھا جب سردار داؤد پاکستان میں آنا چاہتا تھا. وہ ان کی خلق پارٹی اور یعنی کہ جو کہنے کہ ان کی پرچم پارٹی کی لڑائی میں جو 70s میں ساری لڑی گئی، کیا مسائل تھے ان کے دو میجر. ایک تو یہ تھا جب رشیا کہتے تھے ویمنس کی ریفارمز کی بات کرتے تھے جو ان کے ریلیجیس سرکل نہیں مانتے تھے. دوسرا زمینوں کی اونرشپ جو کہ رورل ایریاز میں تھی، کیونکہ اس وقت بھی جو آلموسٹ 80% عوام جو تھی افغانستان کی وہ رورل ایریاز میں رہتی تھی. جی بالکل. اور یہ کہتے تھے زمینیں لے لو. جو کمیونسٹ والے جو پارٹیاں تھیں میجر دو تھیں مین اسٹریم پارٹیاں، تو وہ کسانوں نے نہیں دی، اس کے لڑے وہ، کیونکہ ان میں تو ریلیجیس ایلیمنٹ بھی زیادہ تھا جو گاؤں کے لوگ تھے اور ان کی زمینوں کی بھی اسٹیک تھی. اس کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا. کس طرح پریزنٹ اس طرح کیا تھا کہ شاید پاکستان نے جا کے وہاں جنگ شروع کروا دی. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم بھٹو کے زمانے کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ اس وقت ہوا، پھر ضیاء صاحب کا جو معاملہ آیا، ہمارا اپنا بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایشو تھا، تبھی ہم نے یہ سارا کچھ کیا. دیکھیں ہم نے جب پاکستان نے کب کی اس کی ہیلپ کی کہ جب کہا گیا کہ جناب اس میں میجارٹی آف افغانستان کے پیپل ہم اس کو نہیں پسند کرتے، انہوں نے اپنا لانچ کر دیا. ہم نے تب کیا، ہم نے اس کو مجاہدین کہتے تھے جی، ہم نے ان کی اسسٹنس کی اور اس میں ہم نے اپنے مفادات کا بھی تحفظ کیا کہ افغانستان ہمیں ہر دوسرے روز کبھی بلوچستان میں، کبھی کیا کہتے ہیں فاٹا میں، اس وقت فاٹا تھا نا یہ سارا، کہ بھیج دیتا ہے سیپریٹس کو، بھیج دیتا ہے، کہتا ہے چلو شروع ہو جاؤ. جہاں وہ ایران کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ ہر دوسرے دن بنا کہتے ہیں ہمارا تو ان کے ساتھ الائنس ہے، ہم تو اینٹی پاکستان یا رشیا کے ساتھ. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ لوکل اپرائزنگ تھی اور پھر یہ بھی معاملہ تھا، ہم نے اپنے مفادات کا تحفظ بھی کرنا تھا، تحفظ کیا. ٹھیک، دیکھیں ہر وقت ہم پہ تو مارل ڈیوٹی نہیں نہ ہوتی کہ ہم بھی اچھے بنے رہے، چھتر مارے کوئی آگے، ہم کہ نہیں ہم بھائی ہیں. اب افغانستان کی جب بات کرتے ہیں میں ابھی بھی جو بات کرتے ہیں جی، میرا جو آلویز جو پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے، کیونکہ ہم تو سیپریٹ ہو ہی نہیں سکتے جی. ہمارے اتنے ریلیشن شپ ہیں، اسپیشلی پاکستان کا ایک بہت بڑا علاقہ وہ وہی کلچر رکھتا ہے جو افغانستان کا ہے. آپ کے میرے خیال میں ڈزن سے زیادہ قبائل جو ہیں وہ دونوں طرف ایک ہی اس کے ہیں. میں وہی بات کر رہا ہوں نا، نہیں کلچر ایک ہے دونوں کا جی، کتنی بڑی پاپولیشن ہے پاکستان کی. اور ایک چیز دوسرا ریلیجن ایک ہے. اب دیکھیں نا ہم پنجاب کی جب بات کرتے ہیں، ہم سیپریٹ ہوئے پنجاب انڈین پنجاب سے، جو ہماری کچھ سمجھ آتی ہے کہ ہم دونوں کا ریلیجن ڈفرینٹ تھا جی، کہ یعنی کہ ابھی بھی ہم ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا کلچر ایک ہے، بہت ساری چیزیں ایک ہیں، مگر ریلیجن بھی ڈفرینٹ تھا جو کہ بیسک رائٹ ہے. افغانستان کے ساتھ تو یہ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں جب افغانی کیوں پاکستان میں آتے ہیں یہ سارے ڈفرینسز کے باوجود، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو اجنبیت نہیں ہوتی، کہ ان کا کلچر بھی مل جاتا ہے اور ان کو پشتو بولنے کے لیے لوگ بھی مل جاتے ہیں. اچھا، اب آپ کی یہی بات لے کر اگر میں دوسرے پڑوس میں چلی جاتی ہوں، وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا، کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رجیم چینج کرنی ہے اور ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے کسی بھی طریقے سے، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ لیکن پاکستان نے تو ریفیوز کر دیا ہوا ہے. اور پاکستان جتنا اوپن سٹانس لے کے بیٹھا ہوا ہے نا، میں دیکھیں سیکورٹی کونسل کا اجلاس بھی ہوا ہے تو وہ پاکستان نے بلوایا جی. پاکستان اب ہر جگہ میڈیا پہ یا کس طرح بھی دیکھیں تو ہمارا جو کہ فارن منسٹر ہے یا ایون آرمی چیف نے اس دن ملنے سے پہلے بھی کیا کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ایک دن ملنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی ایران پہ غلط ہوا ہے، اسرائیل اگریسر ہے، اس کو ختم کرنا ہو چکا ہے. پاکستان کا سٹانس تو بڑا واضح ہے، پاکستان جواب دے چکا ہے. اچھا دوسری بات، ایک میں چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کروں گا. آپ نے افغانستان کی بات کی، پاکستان نے ادھر کیوں دیا؟ دیکھیں جب ایران نے انٹرفیئر کیا پاکستان نے اس پہ بھی میزائل مارے تھے ابھی کچھ 2-3 ماہ پہلے. تو دیکھیں جب آپ عزت کرنا، عزت سے رہنا الگ چیز ہے، اور اس کے لیے یہ نہیں کہ جو آئے چھتر مار کے نکل جائے. صحیح. ہم نے دیکھا کہ امریکہ کو بھی انگیج کیا نا، تو ایٹ دی اینڈ امریکہ کے گوڈے کٹے. جنرل حمید گل کہتے ہوتے تھے، ہمیں کہنا یہ تو سب جانتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کی مدد سے رشیا کو ہرایا، مگر یہ لوگ بھی ادھر مانیں گے ہم نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو ہرا دیا. آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں لانگ ٹرم میں اس میں نا جسٹس کو لائٹر موڈ میں دے رہا ہوں، لائٹر موڈ میں. امریکہ کو ہرانے کے لیے آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے، نعروں کی نہیں. اچھا، اس کے لیے آپ کو ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں اللہ کے بھی فرماتے ہیں نا کہ ہم بات کہتے ہیں نعرہ لگاؤ، اللہ میں پر کہتے ہیں سامان تیار کرو پہلے، پھر کیوں گھوڑے تیار کرنے کا حکم ملتا ہے؟ ایگزیکٹلی. یہ ہے نا نعرے بازی کرنا الگ بات ہے، لائٹر موڈ میں سنانا اور بات ہے.
مگر لیکن ریالٹی سامان تیار کرنے کا مطلب ہے معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑے سائنس ہونا، اینڈ ٹیکنالوجی میں. سیاسی استحکام ہونا. دیکھیں ہمارا ایک بدقسمتی ہے، ہاں ہماری جو کہ بانی پاکستان تھے بڑے ویژنری لیڈر تھے، ان کے بعد جو لیڈرشپ آئی نا وہ کسی طریقے کام کی نہیں رہی ہماری موسٹلی. اب دیکھیں انہوں نے 1947 76 سالوں میں کتنے 75-76 سالوں میں کوئی بھی نہیں آیا. نہیں، وہ ویژنری ہونا، لیڈر ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے. اب دیکھیں انہوں نے 1947 میں کہا تھا کہ جس ملک کی ایئر فورس نہیں ہوتی وہ دشمن کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے. پھر جو پہلی ایجوکیشن پالیسی تھی جب بات ہو رہی تھی اس پہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل گئی ہے، اگر ہم نے کمپیٹ کرنا ہے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی پہ دن رات کام کرنا ہے. تو اس اور ساری ہم نے کس چیز پہ دھیان دیا؟ کسی کو ہمیں اردو کروا دیا، کسی کو ہمیں اسلامیت کروا دیا، کسی کو ہمیں پاکستان اسٹڈی کروا دیا. سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں گئی ہے ہماری؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کا ایک اور آرٹیکل بھی میں پڑھ رہی تھی اور اس میں آپ نے ان چیزوں کی بات کی کہ ہمیں جو اندر اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے، ہماری جو ملک کن ہاتھوں میں ہے، کیا وہ سمجھتے ہیں اس ساری چیز کو، ہے نا؟ دیکھیں کسی پہ شک کرنا تو نہیں ہے، ایکشن پہ بات کرتے ہیں. نیت کسی کی کوئی بھی اچھی ہو سکتی ہے جی، وہ کوئی بھی کلیم کر سکتا ہے میں اس بندے کو قتل کیا اس لیے قتل کیا کہ مجھے لگتا تھا یہ آج کوئی ٹیررزم کرے گا. اس نیت کا ہمیں تو نہیں نا پتا، نہ اس کی سچائی کا پتا، ہم ایکشن کو دیکھتے ہیں. ہمارا جو میجر پرابلم رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مفادات نے ہے نا ہمیں کبھی اکٹھا نہیں ہونے دیا. اچھا، اب دیکھیں ایک نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے نا، جی ہم اسی کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے. یہ ہم ہر وقت بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہم نے جس طرح کیا تھا جو اٹامک انرجی کی اس کی بات ہوئی تھی وہاں کی، جی، اس پہ ہمارا نیشنل تھا ایک کنسنسس، ہم نے بنا لی. جی، پوری دنیا خلاف تھی، ہر دوسرے دن اسرائیل حملہ کرنے کا سوچتا تھا، جو پوری امریکہ خلاف وہ سینکشن لگ گئی، یہ لگ گیا، ہم نے بنا لیا. اسی طرح ہم اگر اپنی ایک نیشنل بنا کے نا چلیں چیزوں کو کہ ہم نے یہ اچیو کرنا، ہم کر سکتے ہیں. اب دیکھیں اکنامک جو ہوتی ہے نا وہ صرف ٹریڈ کا اس طرح کی جگہ نام نہیں ہوتی، اکانومی کا پورا اسٹرکچر ہوتا ہے. سب سے تو پہلی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اس کی ان پٹ ڈیولپ کرنی ہے. ان پٹ میں آپ کی لیبر بڑا اہم حصہ ہے، صحیح، اسکلڈ لیبر. پھر آپ کی کیا کہتے ہیں مشینری بنوانے کے آپ قابل ہونے، چلانے کے بھی، بنانے کے بھی. صحیح، اکانومی کو بلڈ کرنا پڑتا ہے بٹ بائی بٹ. مگر اس میں چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نعرے بازی پہ نہیں جانا چاہیے، آپ کو حالات کے مطابق جانا چاہیے. دیکھو ہمارا جو ڈلیما ہے موسٹلی ہم یہ کرتے ہیں، ہم خواب بڑے بیچتے ہیں. جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے، جو بھی چیف منسٹر آتا ہے، میں 5 سال میں جس کو پیرس بنا دوں گا. بھی 5 سال میں تو اکانومی نہ ٹھیک ہوتی ہے نہ خراب ہوتی ہے. اکانومی ٹائم لیتی ہے خراب ہونے میں بھی اور ٹھیک ہونے میں بھی. 5-10 سال میں تو صرف اس کی ڈائریکشن چلتی ہے. آپ نے ابھی ایک ریسنٹلی ایک اور آرٹیکل بھی لکھا تھا، وہ آپریشن اکانومی ہے نا، اس آپریشن کی بجائے آپریشن اکانومی کی آپ نے بات کی تھی، اور اس میں آپ نے کہا تھا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، اور اس میں آپ نے ڈسکس کیا تھا SIFC کو بھی، اور پھر آپ نے بڑی بہترین انداز میں کچھ سجیشنز بھی چھوڑی ہیں. یقیناً کسی نے تو پڑھی ہی ہوں گی، میں نے پڑھ لی ہیں تو بہت سارے لوگوں نے پڑھی. لیکن آپ کا چونکہ ایک، اب میں CPEC کو تھوڑا سا آخر میں ضرور بہت بہتر طریقے سے میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ یہ کہاں ہیں ہم اس ایشو پر، اور یہ جو بات کی ہے. دیکھیں جو اکانومی کی پہلی بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں اپنے حالات کے مطابق پلاننگ کرنی اور ایگزیکیوشن کرنی ہے. ایگزیکٹلی. ہمارے اسٹرینتھ کیا ہے؟ اس وقت ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے ایگریکلچر. جی، اور ہم ایگریکلچر کو پوری کوشش کر رہے ہیں تباہ ہو جائے. صحیح. ہم جس بندے کو سولو ٹیکنالوجی ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کرنی ہے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہماری اسٹرینتھ ہے ٹیکنالوجی میں اس وقت کہ ہم اس کو اکانومی کا یعنی کہ بنا سکیں. اس اسٹرینتھ کو ڈیولپ کرنے کے چائنا کو کچھ 40-50 سال لگے ہیں ریفارمس کے بعد، ابھی جا کسی قابل ہوا ہے. چائنا میں جو پہلی ریفارم آئی تھی وہ بھی ایگریکلچر کی آئی تھی، کیوں آپ اسٹرینتھ ہے نا. پھر آپ کا فوڈ کا ہے، آپ کا را مٹیریل اس سے آتا ہے،
آپ کی ایکسپورٹ اس سے ہو سکتی ہے. دیکھیں ہمارے ارد گرد کتنے ممالک ہیں, مڈل ایسٹ سارا وہ فوڈ امپورٹ کرتا ہے. سعودی عرب مور دین 80%, کویت مور دین 80%, کویت بھی اس طرح, یو اے بھی اس طرح, نام لیتے ہیں ممالک ہیں. صحیح. ہم صرف اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا دیں نا کراپس کی, کیونکہ ہماری جو پر ایکڑ پروڈکشن ہے بہت کم ہے دنیا کے مقابلے میں. اچھا. کس وجہ سے ہمارا بیج اچھا نہیں ہے, ان پٹس اچھی نہیں ہے, فارمر کو ٹائم پہ بیج نہیں ملتا, ان پٹس نہیں ملتی. اس میں سے ہم بلینس آف ڈالر کما سکتے ہیں صرف ویجیٹیبل فروٹس کی ایکسپورٹ سے. اگر ہم پروسیسنگ میں چلے جائیں لیکن پوری دنیا ہے. تو کیا کیوں نہیں ہے ہمارے یہاں رائٹ؟ مگر آپ جس کو سنیں, آپ جس کو سنیں گے وہ جناب ٹیکنالوجی. ہم ٹیکنالوجی میں کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم کمپیوٹر بناتے ہیں؟ لیپ ٹاپ بناتے ہیں؟ ہم نہیں. موبائل بناتے ہیں؟ گاڑیاں بناتے ہیں؟ کیا بناتے ہیں؟ ہمارا برانڈ. ایک اور چیز جو ہمارے ہاتھ میں کر نہیں سکتے ہم اس کے پیچھے تو اطاول ہے. اس کو رکھو, اس پہ کام کرو, آہستہ بلڈ کرو اپنی کیپیسٹی. اس کے لیے ہیومن ریسورس بناؤ, جیسا قائد اعظم نے کہا تھا 1950. نہیں تو میرا تو سوال یہی ہے نا, کیوں نہیں ہے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب؟ کہاں اٹکے ہوئے ہیں ہم؟ دیکھیں یہاں ہم اٹکے ہوئے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات میں. ادارے اپنے مفادات میں اٹکے ہوئے ہیں, پولیٹیکل پارٹی اپنے مفادات میں اٹکی ہیں. اب دیکھیں میں اس میں جو آپ نے آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں بڑا کلیئر بتایا تھا کہ اگر ایئر فورس کا چیف ایک سیلر, نیوی کا سیلر ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہیں دونوں سولجر. آپ کا وزیر خزانہ ہر دفعہ جو آتا ہے, جو میجر پلاننگ کنسرن کرنی ہوتی ہے, وہ اکاؤنٹنٹ ہے یا بینکر ہوتے ہیں کئی سالوں سے. اب یہ اکاؤنٹر اور بینکر کو کیا پتہ اکانومی کیا ہے؟ تو کیوں ہم ہر وقت باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں؟ یہ ہمارے اداروں کی چیزیں ہیں نا, ہمارے گورنمنٹ کی چیزیں, ان کی پریفرنسز ہیں. نہیں ادارے یا گورنمنٹ دونوں, مطلب ایک سیاسی حکومت ہے. اب دیکھیں لیٹ بی ویری کلیئر, جی ایک آرمی جنرل کو کیا پتا اکانومی کیسے ڈیزائن کرنی ہے؟ اس کو تو کوئی آ کے دو میٹھی میٹھی لچھے دار باتیں بتا دے گا, وہ سمجھ سب سے بڑے کام. ایسا ہی ایف سی جو تو وہ غلط ادارہ ہے نا. دیکھیں آپ کا مقصد ٹھیک تھا, چاہیے تھی, مگر آپ نے اس کی ایگزیکیوشن ٹھیک نہیں کی. میں نے بڑا کلیئر لکھا ہے اس میں بھی, بالکل میں نے پڑھا. وہاں آپ کو چاہیے تھے پلانرز ود برین. تو سر بات تو پھر یہی آ جاتی ہے. دوسرا, ہاں جی, ہمیں ادارے کی ضرورت تھی جو کہ سسٹم کو فیسیلیٹیٹ کرتا, سسٹم کو آسان کرتا. جی, جو وہاں جاتا اس کا کام ہو جاتا, اس کو باقی منسٹریز کے پیچھے نہ بھاگنا پڑتا. مگر اس کی تو پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے ایس آئی ایف سی کے پاس. نہ کو وہ ڈیسیژن لے سکتا ہے نہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے. مثلاً وہاں سے ایک ڈیسیژن آتا ہے کہ وہ ایک سیکٹری کو کہ جناب آپ یہ عمل کریں, وہ نہیں کرتا, آپ اس کو ڈسمس کرتے ہیں, وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے. ایس آئی ایف سی کے پاس کانسٹیٹیوشنل پاور نہیں ہے مجھے ڈکلیئر کرے, تو پھر کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے گی, کیونکہ ایس ایف سی کے پاس ایسی پاور ہے ہی نہیں. وہاں صرف اس لیے اس کو کہتے ہیں بڑا طاقتور جو آرمی چیف بیٹھتے ہیں اور پرائم منسٹر بیٹھتے ہیں. بھی انویسٹر جو ہوتا ہے نا وہ 5 سال کے لیے نہیں آتا ملک میں. جسے مل لگانی ہے وہ 5 سال کے نہیں لگاتا, 10 سال کے نہیں لگاتا, وہ ڈیکڈس کے لیے لگا رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. کل نیا آرمی چیف آ جائے, وہ کہ جی ایس ایف سی غلط ہے, یا پرائم منسٹر چینج ہو جائے, وہ کہ جی ایس آئی ایف سی غلط ہے, بند کرو یہ تماشا. نہیں تو پالیسی تو ادارے کی ہوتی ہے نا, بندے کی تو نہیں ہوتی. نہیں وہ کسی, دیکھیں جو ہمارے باجوہ صاحب تھے ان کے ٹائم پہ انہوں نے نیشنل اکنامک ڈیولپمنٹ فورم بنایا تھا, ان ایس ایف سی بنا دی. اس وقت سی پیک اتھارٹی آئی تھی, کہاں سی پیک اتھارٹی پتہ آج کل بس, اور وہ جو ہوا وہ بھی سب نے دیکھا. جب تک آپ اس کو کانسٹیٹیوشن یا لیگلائز نہیں کرتے, جو بزنس مین آتا ہے وہ 10-15 سال بعد کا سوچتا ہے. وہ کہ یار کل 10-15 سال بعد یہ کوئی بھی نہیں ہوگا ان میں سے لیڈرشپ میں, میرا کیا بنے گا. تو آپ سی پیک کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ سی پیک تو چل رہا ہے اپنے پیس کے ساتھ, مگر اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, بہت بہتر کیا جاتا ہے. دیکھیں ہم جو چیزوں کو, ہمارا ایک بڑی عجیب قوم ہے, ہم پوری دنیا میں انویسٹمنٹ کے لیے گھومتے پھرنے کا, انویسٹمنٹ جو پڑی ہوئی ہے اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے. ایگزیکٹلی. ابھی میں نے سنا تھا کہ 22 کو, اور ہم نے اپنے کریڈٹ گیم میں سی پیک کو کنٹروورشل بھی کر دیا پوری دنیا میں. یہ ہے دیکھو جب پی ایم ایل این پاور میں تھی, جی پی ٹی آئی ہر وقت کہتی تھی کرپشن کر گئے, لوٹ گئے, مار گئے. جب پی ٹی آئی پاور میں آئی, نون لیگ کہتی ہے کرپشن کر گئے, جب سی پیک ختم کر دیا, سی پیک بند کر دیا, لوٹ گئے, مر گئے. بھائی اپنی پولیٹیکل گیم میں کیوں سی پیک کو تباہ کر رہے ہو؟
کیونکہ اس وقت جب ہوتا نا انٹرنیشنل کسی سے بات کرتے جی آپ کا سی پیک تو ختم ہو گیا، رول بیک ہو، یہ وہ، میں نے آپ کو کون کہتا ہے، کہتے ہیں آپ کے منسٹرز کہتے ہیں، آپ کے ایکس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ سی پیک کے رسپانسیبل تھے. تو یہ ہم کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں مجھے ووٹ پڑ جائے، مجھے سیٹ مل جائے. اور یہ وہ آپ کا مین پروجیکٹ ہے جس نے آپ کو سینٹرل ایشیا، یورپ اس کے ساتھ باندھنا ہے. وہ ہم پچھلی دفعہ دیکھیں میں نا ایک دفعہ ایک انٹرویو کیا ہاں ریاض خان صاحب کا. اچھا وہ بہت بڑے ڈپلومیٹ تھے، اسٹال واٹ، جی یعنی کہ ان کی سے وہ چائنا کے بہت بڑے ایکسپرٹ تھے. اچھا کیونکہ وہ ساری عمر چائنا ڈیسک پہ گزاری. جی تو میں ان سے پوچھا، وہ سوال کرتے کرتے اس نے مجھ سے ایک سوال کر دیا. ہوں انہوں نے کہا جی مجھے یہ بتاؤ ہمارا جو ملٹری کوآپریشن ہے وہ ایکسیلنٹ ہے چائنا کے ساتھ، اکنامک کوآپریشن کیوں نہیں ہے؟ سوال تو بڑا زبردست ہے. میں 2013-14 کی بات کر رہا ہوں. اچھا میں نے کہا جی مجھے تو سمجھ نہیں میں کیا جواب دوں. میں نے کہا سیدھا کہا، میں نے کہا مجھے تو نہیں سمجھ آتی. کہ دیکھو جو ملٹری والے جاتے ہیں نا وہ پوری فیزیبلٹی رپورٹ لے کے جاتے ہیں. اور مثال ایسی تھی اگر گاڑی بنانی ہے نا تو اس پوری فیزیبلٹی لکھی ہوتی ہے گاڑی کا کون سا پارٹ ہم بنائیں گے، آپ سے ہمیں کیا چاہیے اور کتنی کوانٹٹی میں چاہیے، کس طرح چاہیے کہتے ہیں. اور یہ جب سیولین جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی ہم نے سڑک بنانی ہے لاہور سے کراچی، وہ کہتے ہیں فیزیبلٹی اسٹڈی، کہتے نہیں وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا آپ نے زمین ایکوائر کر لی؟ نہیں وہ بھی نہیں کی ہم نے، کوئی پلاننگ نہیں. پھر انہوں نے مجھے ایک مثال دی. جی کہتے جب مشرف صاحب واپس آئے نا چائنا سے 2003 کے بعد، تو اس کے نا کام شروع ہو گیا تھا ہمارا ان کے کوآپریشن کا. کیونکہ 2003 کو پڑھیں ڈکلیریشن، بیجنگ ڈکلیریشن 2003، اگر آپ اس کو پڑھ لیں آپ کو سارا سی پیک اس میں نظر آ جائے گا، ایک ایک چیز سی پیک کی اس میں لکھی ہوئی ہے. تو کہتے ایک ڈیلیگیشن گیا تھرکول کا کرنے کے لیے. تو اس ڈیلیگیشن کا جو سربراہ تھا اسے ڈسکشن کر رہا تھا، وہ چائنیز کو بار بار کہتا قیمت اور کم کرے اور کم. وہ کہتے ہیں میں ہر جگہ سے کم کر دیا، کہیں سے کوئی گنجائش نہیں. کہتے ہیں کرتے ہمارے پاکستان کے ڈیلیگیشن نے کہہ دیا یار آپ لوگوں کی تنخواہ کم کر دیں، جو آپ کے لوگ یہاں سے جانے ہیں نا. کہتے ہیں اس سے بندے نے سوال پوچھا جو چائنیز ڈیلیگیشن کا تھا، کہتا سر آپ کبھی تھر گئے؟ پورے ڈیلیگیشن میں ایک بندہ نہیں تھا جس کو تھر کی جیوگرافی کا پتہ ہو. کہتے ہیں میں یہاں سے کسی بندے کو پکڑوں چائنا سے، میں کہوں موسٹ ڈیفیکلٹ علاقے میں تم نے جانا ہے، تنخواہ کم دوں گا، کہتا ہے وہ مجھے کیا سمجھے گا. اس طرح تو ڈیلیگیشن جاتے ہیں. لیکن ہمارا تو یہ امپریشن پڑا ہوا ہے کہ ہر ایک چیز میں، خصوصاً جب ہم سی پیک کو دیکھتے ہیں تو اس میں ملٹری کا بڑا وہ رہا ہے. آپ نے خود اتھارٹی کی بات کر لی تھی. سی پیک اتھارٹی جو وہ ملٹری کی نہیں تھی لیکن اس کو آپ نے چلنے نہیں دیا. آپ کون ہے؟ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ. آپ کو لگتا ہے پولیٹیکل ایلیٹ نے نہیں چلنے دیا؟ پولیٹیکل ایلیٹ اس کے اس طرح پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑی ہوئی تھی. یہ کون تھے اس وقت؟ ساری پارٹیوں والے. وہ پتہ نہیں جی ہم پہ اوپر کیا ہو گیا، جب فوجی آ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. نہیں اس پہ مسائل تھے کہ آپ اس کو فوجیوں کو نہ لائیں اتنی زیادہ. وہ کہتے ہیں جی ہم ایگزیکیوشن کے لیے آ رہے ہیں. بھائی ایگزیکیوشن کی اور بڑی چیز دیکھیں، یہ مگر پولیٹیکل پارٹی نے ہمارے بانٹنے نہیں دیا. صوبے نکلا ہے جناب یہ تو ہمارے حق پہ ڈاکہ بڑھ کے آپ کو بہت سی چیزیں ہمارے انڈر آتی ہیں تو وہ آپ کیوں کریں گے سینٹرلائزڈ. مطلب ہمارے جو ادھر بنا ہوا ہے اسپیشل اکنامک زون پہ سندھ میں وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہم کون ہیں، یعنی کہ پولیٹیکل گورنمنٹ وہ کرے گی. جو پنجاب میں پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ بتائے گی جناب کہ جو کہ فیصلہ والا اکنامک زون ہے. جو کے پی کے میں ہے وہ بتائیں گے جناب، یہ جو کے پی کے میں حکومت والے وہ بتائیں گے کہ یہ رشیا کا کیا کرنا ہے. اگر سینٹرلائز باڈی بن جاتی وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے سارا کچھ حقوق سلب کر کے. کون سے حقوق یار؟ اگر وہ چل رہی ہے تو آپ کے صوبے میں چل رہا ہے نا، حکومت تو وہاں سے کوئی پیسے تو نہ لے کے آ رہی سینٹرل. تو ابھی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر میں گوادر کو دیکھتی ہوں، ایسے چیز کا یہی معاملہ ہے. اچھا 2 ہیں ایڈوانس اسٹیج میں، ایک فیصلہ آباد والا، ایک رشیا کئی والا. لیکن رشیا کئی والی کو تو میں بھی دیکھتی ہوں کوئی خاص تو ساری اس لیے نہیں چل رہا، اس کا بہت ساری پرمیشنز نہیں ابھی دے رہے. کون پرمیشن نہیں دے رہا؟ اسٹیٹ. ان کو واپڈا والا نے 2 سال آگے پیچھے لگائے رکھا.
یار واپڈا والوں کو کچھ کہیں گے. مطلب ایک دفعہ میں سن رہا تھا وہ کسی سینٹر نے کوئی بات کی واپڈا کے چیئرمین, اس کے گھروں کی بجلی تک چلی گئی. تو یہ ہو کہ مطلب ایک چیز ہے سی پیک ہے. میں اس دن بھی کسی سے بات کر رہی تھی کہ ہم جب افغانستان گئے یا سینٹرل ایشیا جاتے ہیں تو ہمارا بھی بڑا دل جاتا ہے. بلکہ کسی نے کوئی بات کی کہ 22 کو ایک ٹرین جا رہی تھی ایران کے راستے, اور وہ اب پتہ نہیں اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا, کیونکہ وہ ایک اور روٹ نہیں یہ ابھی 22. ہاں اچھا ابھی کا نہیں, پھر پتہ نہیں وہ کیا سلسلہ اب ہوگا, کیونکہ پیچھے گئی تھی پہلے بھی سے. یہ جو ایران کے تھرو وہ جو جانی تھی نا, تو اب اس طرح کی سچویشن میں گوادر ہمارا بالکل ادھر ہی ہے جدھر کہ اب یہ مڈل ایسٹ کا معاملہ ہو رہا ہے. ایسی سچویشن میں آپ کہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ کے حصے کا کسی نے کام نہیں کرنا, اپنے حصے کا کام آپ نے خود ہی کرنا ہے. اگر آپ نے انٹرویو کرنا ہے نا, آپ کا پروگرام آپ نے ہی کرنا ہے جی, ان بھائی صاحب نے نہیں کرنا جی. پاکستان کو بس یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی نا کہ اس کے حصے کا کیا کام ہے. سب کو پتہ کیا کام ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں میرے مفادات میرے ملک کے مفادات سے زیادہ بڑے ہو گئے. ابھی جب سیف علی کی ایک ڈیلیگیشن وہاں پہ ملا, چین, افغانستان اور پاکستان, تو ہمیں لگا کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں یہ دور ہو جائیں گی, کیونکہ ظاہر ہے لائف لائن ہے نا, افغانستان بھی تو ہماری لائف لائن ہے نا, ہم اس سے انکار تو نہیں کر سکتے. وہ کسی زمانے میں وہ ایران کے ساتھ بھی ایک بات چل رہی تھی, اور اس طرح پورے خطے کو ہم نے, یہ خطہ تو ہمارا خطہ ہے نا سر, دیکھیں امریکہ کا تو نہیں میں ہے. ان کو اکثر ایک جو جب بھی میں بات کرتا ہوں, جب اسٹریٹجیکل لوکیشن کہتے ہیں نا, جی, تو میں یہ کہتا ہوں اسٹریٹجیکل لوکیشن ایبسلیوٹ ٹرمینالوجی نہیں ہے, یہ ریلیٹیو ہے. اچھا, اگر ہم نے سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرنا ہے جی, تو اسٹریٹجیکل لوکیشن افغانستان کی ہے, پاکستان کی نہیں ہے. اگر افغانستان نے وارم واٹر تک جانا ہے تو پھر ہماری اسٹریٹجیکل لوکیشن ہے. تو انٹرنیشنل ریلیشن جو ہوتے ہیں نا, جو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا, وہ لینے دینے کا نام ہے. آپ اپنے چارٹرڈ کرتے ہیں آپ نے کہاں تک کیا کر کے چلنا ہے. سارا کچھ مجھے مل جائے وہ امریکہ بھی نہیں لے سکتا, اس پہ بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. جو ہمارے جو چل رہا ہے نا سی پیک کو, یہ افغانستان کو شامل کرنا, یہ بہت وائز عقل مندانہ ڈیسیژن ہے. تو ہم اس اور اچھی بات یہ ہے کہ افغانستان بھی اس میں سیریس ہے. ہاں, میرا نا کیا کہتے ہیں کہ ان کے کوئی ایک تو ہیں لوگ جن کو منسٹر ہیں, ان کے ڈپٹی منسٹر ہیں, ان کے ساتھ گپ شپ لگتی رہتی ہے, تو دے سیم سیریس. وہ ڈاکومنٹیشن پہ کام کر رہے ہیں, ہم کیسے لے کے جائیں آگے. سر انہوں نے تو نہریں کھود دی, انہوں نے تو ٹرینیں چلا دی. تو وہی میں بات کر رہا ہوں, دیکھیں یہی سینٹرلائزڈ ڈیسیژن میکنگ کی آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ان کا پھر ایک امیر کہتا ہے سب مان لیتے ہیں نا. اب ہم ہمارا تو لانے سے رہے, اب تو ہمیں تو اپنا پارلیمانی نظام ہی چلانا ہے. پارلیمانی نظام پھر دیکھنا آپ کہیں نا ڈو اینڈ ڈونٹس آپ کو بتانے پڑتے ہیں. میں تو اس ڈیموکریسی کے حق میں نہیں ہوں. اب ڈیموکریسی کے حق میں, پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے میں تو حق میں نہیں اس طرح کی. میں اس واقع میں جو پیپل سینٹرک ڈیموکریسی ہو. ہاں وہ تو نہیں ہے ہماری. یہ ووٹ ڈال کے آپ سمجھتے ہیں ڈیموکریسی ہوگی؟ نہیں تو اب پھر کیا کریں؟ آپ چائنا کا ماڈل دیکھیں, وہاں پر کوئی ووٹ نہیں مانگتا, وہاں میرٹ جو ڈلیور کرتا وہ کرتا اوپر جاتا ہے. نہیں تو پھر ہم کیا پورا نظام اپنا بدلیں گے؟ لپیٹ دیں بے شک. جو ڈلیور ہی نہیں کر رہا, دن بدن آپ کو گندا کر رہا ہے. نہیں تو ڈلیور کیسے کرے گا کہ جب آپ انہیں چھوڑیں گے نہیں. دیکھیں آپ ذرا جمع تفریق کر لیتے ہیں نا, ٹھیک ہے, کتنے سال ہو گئے؟ 76 75 نہیں 77 ٹھیک ہے. اب 77 میں آپ 78 لائک دیٹ, چلیں 77 کر لیتے ہیں. اچھا, ابھی آپ پارلیمانی نظام جو آپ کا آئین ہے 1973 کا, اگر اس کو دیکھ لیں, کتنے سال آپ نے ان کو دیے اور کتنے سال آپ نے پہلے تو ہمارا تو پارلیمنٹ آئین ہی نہیں بنا. 1973 تک تو ہم ٹامک ٹوئیاں مارتے تھے. وہ تو چھوڑ دینا, پھر 1973 چلو 73 سے آ جاتے ہیں. تو دیکھیں ہمارے یہاں تھوڑی سی نا مس انفارم ڈبیٹ بھی ہے. اچھا, وہ کیا؟ پاکستان کے سب سے پہلے جو پرابلم کریٹ کیا بیوروکریسی تھی.
پاکستان میں سب سے پہلا مارشل لا بیوروکریسی نے لگایا. صحیح. ایوب تو 1958 میں آیا, غلام محمد کب سے بیٹھا ہوا تھا, جی. اسکندر مرزا کہاں سے آیا تھا. پہلا مارشل لا ہماری بیوروکریسی نے لگایا. پھر جب انہوں نے دیکھا 1958 میں اب ہم ذرا اب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا, انہوں نے فوج کو آگے کرتے خود پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ SFC جیسے جو شہکار باندھتے اس لیے باندھتے ہیں. مطلب آپ کیوں بنتے ہیں, میں آپ کو بات بتاتا ہوں. SFC کیوں بنانے دیا انہوں نے, کیونکہ ان کو پتا ہے SFC کے پاس اتنی سی بھی پاور نہیں ہے. ساری پاور ہماری منسٹریز کے پاس ہیں, بیوروکریٹس کے پاس ہیں. بنتا رہے, خوش رہیں صاحب. بڑے صاحب خوش ہو گئے میرے کہنے پہ بنا دیا. افسر شاہی ساری وہاں بیوروکریسی بھر دی, سارے آرمی والے بٹھا دیے, کام کو ہوگا نہیں. بھائی کرنی پلاننگ کس نے کرنی ہے. تو پھر قصور پارلیمانی نظام کا تو نہ ہوا نا, انہی کا ہوا نا. افسر شاہی کا ہوا. اب بات سنتے ہیں نا اب. جی. پھر آتی ہے آرمی نے مارشل لا لگایا, مگر پھر پیچھے جی افسر شاہی بیٹھی رہی. پھر ہمارے پولیٹیشنز آئے. بھائی دیکھیے, میں تو آپ کو گھر سے نہیں نا لینے آتا کہ کہتا کہ آئے میرے لیے ووٹ مجھ سے لے اور میرے لیے لڑے مقدمہ. آپ کہتے ہیں میں آپ کے لیے لڑوں گا, اگر میں نہیں لڑ سکتے تو ٹھیک ہے. کتنے لوگ دیکھیں نا, اگر اس طرح بات کرنی ہوتی کہ دنوں میں بات ہونی تھی, پھر نیلسن منڈیلا 28 سال جیل میں نہ بیٹھتا. نسلیں کہ اتنی نسلیں قربانیاں نہ دیتی ہیں. کسی ملک کی آزادی دیکھ لیں یا سسٹم کی آزادی دیکھ لیں, نسلیں قربانیاں دیتی ہیں پھر آگے چلتی ہیں. اب یہ تو دیکھیں, یہ تو ہمیں الجھایا ہوا نا انہوں نے کہ یہ فوجی ہیں, یہ آرمی ہے, یہ بیوروکریسی ہے, یہ پولیٹیشین ہے. اگر یہ دیکھیں مثال لیتے ہیں, پولیٹیشین خراب ہے جی, جب آرمی والے آتے ہیں تو ان سب کو پھر کیوں نہیں لٹکاتے ہیں. دوسری مثال لیتے ہیں, آرمی والے خراب ہیں, جب یہ پولیٹیشین آتے ہیں ان کو کیوں نہیں الٹا کر لٹکاتے ہیں. وہ تو نام نہیں لیتے ڈر کے مارے کسی کا. پھر کون خراب ہے؟ کوئی بھی خراب نہیں ہے. پھر یا سارے ہی خراب ہیں, نہیں, میں اسی لیے ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں. کوئی بھی خراب نہیں ہے. سسٹم ڈلیور نہیں کر رہا, سسٹم کو لپیٹ دیں. نہیں, جہاں تو مجھے بتائیں کون خراب ہے. ایک عدالت آتی ہے, کسی کو کہتی ہے جناب یہ دنیا کا سب سے برا آدمی, اس کو ہر طرح کی سزا دے دو. کچھ سال میں دوسرے آدمی نہیں یار یہ تو بہت شریف آدمی, صادق اور امین ہے, اس کے ساتھ ہوئی ہے زیادتی, اس کو چھوڑ دو. کسی کو صادق امین کہتے ہیں تو کچھ عرصے بعد کہتی نہیں یہ تو سب سے بڑا جھوٹا ہے, اس کو پکڑ لو. بھئی آپ نے ہمارا مذاق بنایا ہوا ہے, اور یہ بات ہے کہ یہ کام ہونا ہے, یہ سسٹم لپیٹا جانا ہے, دیر یا جلدی یا بدیر, جلدی یا بدیر. تو الٹرنیٹ کیا ہے آپ کے پاس پھر؟ الٹیمیٹ آپ کے پاس اگر تو یہ ہے کہ ہم ایوولوشن پروسیس کی طرف جائیں. تو نہیں, پارلیمانی نظام کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ بات کر لیں اگر ہم ایوولوشن پروسیس کی طرف جائیں, ہمیں پیپل سینٹرک گورننس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کہ جس میں کوئی الیکشن نہ ہو, لوگ پارٹی ہو جس میں سے لوگوں کی سلیکشن ہو میرٹ پہ. میں نے ابھی آپ کو اس بات تھوڑی سی کر کے بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ, اس کے والد جو تھے پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر تھے چائنا کے. اچھا. انہوں نے جب پارٹی میں اپلائی کیا نا تو ان کی اپلیکیشن 9 دفعہ ریجیکٹ ہوئی کہ تم اس قابل نہیں ہو, پارٹی کے کرائٹیریا میں پورے نہیں اترتے. اچھا. ہمارے سوچ سکتا ہے ادھر کسی کا یعنی کہ کونسلر کے بیٹے کو کوئی ریجیکٹ کر دے. وہ میرٹ ہے, پھر اسی میرٹ پہ وہ کام کرتے کرتے آئے دیکھو وہ ان کا سب سے بڑا لیڈر ہے. کتنی ان کی لیڈرشپ ہے جو گاؤں سے اٹھ کے آئی ہے صرف میرٹ پہ. اس پارٹی میں آپ گئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ڈیلیور ہوتا ہے. میں چائنا کا اس لیے مثال دیتا ہوں کہ وہ اس زمانے میں موجود ہے. میرا آئیڈیل تو اسلامک سسٹم ہے کہ جس میں ہر بندہ اکاؤنٹیبل ہے, سیلف اکاؤنٹیبل. جی دیکھو سب سے بڑی جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. باقی اکاؤنٹیبلٹی تو آپ ڈچ کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے ایک آرٹیکل میں کہیں ذکر بھی کیا تھا کہ ایک تصور ہے کہ امریکہ اور مغرب فیصلہ کن معاشی طاقتیں ہیں اور دنیا ان کے بغیر منازل طے نہیں کر سکتی.
یہ بس ایک تصور ہے، الوژن ہے. اب دیکھیں نا، کل ہم چائنا کے پریزیڈنٹ 2 دن پہلے کیا کہا ہے، دنیا امریکہ کے بغیر چل سکتی ہے، ڈیولپ کر سکتی ہے. ایگزیکٹلی. ہم نے دیکھے نا بیسک جو آپ کہتے ہیں بیسک پرابلم کیا ہے، پولیٹکس کو سائڈ پہ رکھ دیں، جی، اداروں کو سائڈ پہ رکھ دیں. ہماری منافعت سب سے بڑا پرابلم ہے. ہم نے ملک بنایا اللہ کے سسٹم کے لیے. قائد اعظم کا دیکھ لیں، 1948 کو جو اسٹیٹ بینک کی اوپننگ تھی، اس پہ ان کی اسپیچ سنیں. انہوں نے کہا تھا ہم ایسا اکنامک سسٹم بنائیں گے جو اسلامک پرنسپلس پہ ہو، کیونکہ جو مغرب کا سسٹم ہے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. اس کی وجہ سے 2 جنگیں بھی ہو چکی ہیں. وہ اس سسٹم کو غلط ہی سمجھتے تھے، لبرل اکنامک سسٹم کو، جس کو آج ہم سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں، یہ سود والا. جی، یا دیکھیں میں بڑی سیدھی سی بات کرتا ہوں، بینگ اے مسلم ہم پہ فرض ہے کہ ہم سود نہ لیں، کاروبار نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں یہ واحد گناہ میری نظر سے گزرا آج تک جس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سیدھا فرمایا کہ میری اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے. اب کوئی سین بندہ سمجھ سکتا ہے بینگ اے مسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جنگ رکھ کے ہم کامیاب ہوں گے؟ لیکن چل تو سارا اسی پر پھر یہی چیز ہے نا کہ اللہ نے تو ہم سے یہ نہیں نا ڈیمانڈ کی، یہاں تو پھر اپنا عقیدہ بدل لیں. جب اللہ کی اس چیز پہ ہم ایمان لاتے ہیں پھر اس پہ چلیں نا. آپ نے دیکھ لیا اتنے سال کیا اچیو کیا آپ نے، دن بدن نیچے ہی گئے. تو ابھی آپ کو لگتا ہے آخر اگر تو آپ کو وہ سسٹم ڈیلیور کر رہا ہے لیکن پھر روتے کیوں ہیں؟ نہیں کر رہا. صحیح ہے. اب واپس آ جاتے ہیں، بالکل بس ختم کرتے ہیں. آخری سوال میں کرتے ہوئے نکلتے ہیں اس پہ، کیونکہ میں ضرور اس کو دوبارہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ اب اگر ہم خواہش رکھتے ہیں کہ یہ اسرائیل اور ایران کا تنازع جلدی ختم ہو جائے، ہمارا جب تک کہ یہ پروگرام آنے جائے ہو سکتا ہے ختم بھی ہو جائے، اگر نہیں ہوا تو ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہو جائے. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں، مجھے دونوں چیزیں جاننی ہیں کہ اگر یہ طول پکڑتا ہے تو سی پیک کا اور اس ہمارے جو ایک پلان ہے کہ ہم نے افغانستان، مڈل ایسٹ اور پھر یورپ، چائنا اسپیشلی ظاہر ہے وہ ہمیں لیڈ کر رہا ہے، اور اگر یہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر کتنا ہم جلدی اس طرف جائیں گے؟ دیکھیں پہلے ختم نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ صرف یہ پاکستان کے لیے سی پیک کے لیے چیلنج نہیں ہے، ہاں جی، یہ امریکہ کے لیے، انڈیا کے لیے، اسرائیل کے لیے بھی چیلنج ہے. کیونکہ دیکھیں نا جو کہ امریکہ نے لانچ کیا تھا اور G20 پہ کہ جس کو وہ کہتے ہیں مڈل ایسٹ، انڈیا، مڈل ایسٹ اور اسرائیل یورپ کاریڈور، وہ بھی کاریڈور تو بلڈ کرنا چاہتے ہیں نا جی، وہ بھی پھر ان کا ختم ہو جائے گا آئیڈیا. تو ظاہری بات وہ نہیں چاہیں گے کیونکہ وہ تو BRI کے کاؤنٹر پہ لے کے آ رہے ہیں نا اس کو، ان کا تو مقصد بڑا ہے. تو اس لیے مجھے بڑی اسٹرانگ ہے اکنامک ریشن پہ بات کریں کہ ان کی جلدی سے سیز فائر ہو جائے. اور میری ذاتی دعا بھی یہی ہے کہ سیز فائر ہو جائے، کیونکہ جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے نا، پھر وہ تو لوگ مریں گے، کوئی حاصل نہیں ہے ڈسٹرکشن کے بعد. مگر جو مجھے پرابلمیٹک لگتا ہے نا، پرابلم جو لگتا ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ پرولونگ ہو یا کہ مزید کمپلیکیٹ ہو، وہ اسرائیل کی ریلیجیس مینٹیلٹی ہے جو اس کو پروفیسی کے حساب سے لڑ رہا ہے جنگ کو. ایٹم بم تو ایک بہانہ ہے، ایٹم بم پہ صرف اصل میں ایران کی رجیم کو گرانا ہے. ایران کی رجیم نہیں، وہ بیانڈ جانا چاہتا ہے، بیانڈ جانا چاہتا ہے. اچھا، یہاں تک ان کی ہے نا گریٹر اسرائیل، جی، اس کا جان کیوں کرنا چاہتا ہے. دیکھیں جب 2001 میں کہ ایک کے بعد میں نے ایک ڈاکومنٹ بنا تھا 7 وارس، جی، جب وار آن ٹیرر شروع ہو گئی تھی نا 7 وارس، اس میں وہ سارے ممالک پہ حملہ کر چکا ہے، صرف ایران بچا تھا، اس پہ بھی کر دیا. جو امریکہ کی سرکولیٹ ہوا تھا نا پالیسی میکرز میں آگے ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں شام، لبنان، لیبیا، عراق، یمن سب کے نام تھے. لاسٹ رہ گیا تھا یہ ایران. اگر اٹامک بم سے ایسے ریلیٹڈ ہوتا تو باقی ممالک کے پاس تو ایٹم بم نہیں تھے. اور اگر یہ ہوتا کہ ابھی ایٹم بم نہ لگا اس لیے حملہ کر رہے ہیں، یہ تو ڈاکومنٹ 2001 میں آپ نے کیوں بنا دیا تھا؟ عراق میں خیر بہانہ تو بنایا تھا نا، بہانہ ہے نا. تو اس پہ مجھے کچھ لگتا ہے کہ شاید پرولونگ کریں، مگر میں اسٹرانگ ہنچ فیلنگ ہے کہ بند ہو جائے. میری خواہش بھی ہے کہ سیز فائر ہو جائے. اوکے، تو ہم جب اب پھر سے امریکہ کے قریب ہو گئے ہیں تو پھر ہمارا چائنا والا یہ معاملہ تو اس سے افیکٹ نہیں ہوگا؟ دیکھیں ہمارا جو ریلیشن شپ ہے نا
لوگ ہمیں بڑی باتیں بھی کہتے ہیں, کچھ چیزوں میں ہم نے بڑا اچھا بھی کیا ہے. اچھا. مطلب ہم نے چائنا اور یو ایس کے بریک تھرو بھی ہم نے کروایا تھا. ہمارے انٹرنل کچھ مسائل ہیں گورننس کے, جو اس کو اکانومی کے, مگر کچھ چیزوں میں بڑا سمارٹ کھیلے ہیں. ہم کھیلے ہیں. اچھا. مطلب ہم نے اتنے سالوں وار آن ٹیرر بھی لڑی ہے, اپنے باقی تعلقات بھی رکھے ہیں. ہم امریکہ کے صدر کو بھی ملنے جا رہے ہیں, ہم ایران کی بھی کھل کے حمایت کر رہے ہیں. ہم وار آن ٹیرر کا حصہ بھی تھے, تو ہمارے جنرل صاحب جا کے ان کو ڈاکومنٹ بھی دیتے تھے, آپ کی وار اسٹریٹجی غلط ہے. ہم نے تمام تر باوجود یعنی کہ وار آن ٹیرر میں ہونے کے یا الائنسز میں ہونے کے, ہم نے سی پیک کو بھی شروع کیا. ہم نے اپنی چائنا ریلیشن شپ پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ابھی بھی نہیں کر رہے اس ملاقات کے بعد بھی؟ دیکھیں ہم نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ دیکھیں ہمیں پتہ ہوتا نا کچھ ہر چیز کا جو ڈپلومیسی ہوتی ہے نا وہ آپ کھل کے نہیں بات کرتے. ہم تو کر سکتے ہیں, ڈپلومیٹ نہیں کر سکتے, یا گورنمنٹ کے ہیڈ وغیرہ نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کس نے کب کھڑا ہونا ہے. صحیح ہو گیا. آپ کو یہ پتا کہ جب کل مفاد چلا گیا امریکہ کا, تو امریکہ نے ہمیں لفٹ نہیں کرانی. ہمیں پتہ ہے کہ واٹ ایور دا سچویشن, چائنا نے ہمارے ساتھ ہی کھڑے رہنا ہے. تو اب ہم نے اپنے کارڈز, اب دیکھیں ہماری جو سب سے بڑی چیز ہے جو ہمارے سمجھنے کے لیے ضروری بھی ہے اور ہمیں کلیئرٹی بھی دے دے گی, ہمارا میجر جو کہ ہمارا سیکیورٹی کے پریٹس کہاں سے آ رہا ہے, اسلحہ, ٹیکنالوجی. اگر ہمیں امریکہ پہ اتنا ہی بھروسہ ہو تو ادھر سے نہ آ رہا ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے جی سارا نا ٹائم کو جاننے, میرے ذاتی خیال ہے کہ پاکستان چائنا ریلیشن شپ پہ نہیں کرے کمپرومائز. باقی چیزیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں, ادھر کچھ کر دیا کچھ گیو اینڈ ٹیک چلتا رہتا ہے. مگر اس دفعہ ایک چیز اور بھی اچھی ہے, امریکہ ہم سے وہ کرپٹو کرنسی میں بات کر رہا ہے یا منرلز کی بات کر رہا ہے, 2-3 چیزوں کو ٹریڈ کی بات کر رہا ہے, تو وہ اسلحے کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہے یا اس طرح کی لائنسز کی بات ہی نہیں کر رہا. دیٹ از اے گڈ پوائنٹ. لیکن بلوچستان اور پختونخوا کو تو منرلز پہ بھی بہت اب دیکھیں نا ملک ہے نا, اب پھر اس طرح کے تحفظات, پھر کہ آپ کہیں کل پنجاب کے جی میں آپ کو آٹا نہیں دیتا, پھر کہتے ہیں دیکھو جی بڑا بھائی ہونے کے بعد کہ جی ہمیں بھوکا مار دے گا. نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا. ہوتا ملک کا ہے. نہیں سر, ملک ہوتا ہے بالکل. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھیں پنجاب میں سارے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. نہیں, میں پنجاب کی تو بات ہی نہیں کر رہی نا, میں تو بلوچستان اور پختونخوا کی بات کر رہی ہوں جو اس وقت ایشو بنا ہوا ہے. ہمارا ایشو ہے نا. نہیں, گورننس ہمارا ایشو نہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ڈیسٹیبل ہوا ہے, تو لوگوں کا جو مین ٹرسٹ نہیں ہے ریاست پر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں ہر وقت استعمال کیا, ہمارے وسائل استعمال کیے, لیکن نقصان بھی ہمیں ہی دیا. ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جو اس لیے یہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں نا, یہ اس لیے آتی ہے کہ لوگوں کے حالات بہتر نہیں ہوئے. ایگزیکٹلی. حالات بہتر سارے پاکستان کے جیسے ہیں. کچھ علاقوں کو چھوڑ کے نا, جو کیا کہتے ہیں کہ پوش علاقے ہیں, آپ گھومیں پاکستان, ہم گھومتی ہوں گی, جرنلسٹ ہیں, جی, آپ کو غربت ہر جگہ نظر آئے گی. آپ کو لوگ موت ہر جگہ نظر نہیں آتی. وہ دیکھیں سیکیورٹی کے چیلنجز پھر ہوتے ہیں. اب ایک چیز دیکھیں, اس میں اسٹیٹ ذمہ داری صرف اس طرح نبھا سکتی ہے اگر ان کی بیسک ضروریات پہلے پوری کرے. پھر آپ کا موت کے سائے بھی ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں, اور وہی ضرورت پورا نہیں ہو رہا اس وقت. آپ کو لگتا ہے مستقبل میں وہ ضرورت یہ ہونا, اس کے بغیر آپ نہیں چل پائیں گے. آپ جب تک لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کریں گے نا, اسٹیٹ کی جسٹیفیکیشن کیا ہے, ابن خلدون کو پڑھ کے دیکھیں, وہ اسٹیٹ کی جسٹیفیکیشن کیا ہے. کیوں دیکھیں, جب ہم اسٹیٹ میں آتے ہیں تو ہم اپنے تمام حقوق سرنڈر کر کے آتے ہیں نا. جس طرح اسٹیٹ کے لاز کو فالو کریں گے, اس کے ریگولیشنز کو فالو کریں گے. ہو جاتا ہے میرا دل کر رہا میں کسی بندے کو گولی مار دوں, مگر مجھے پتا ہے میرا اسٹیٹ کا لا کہتا ہے یہ نہیں کیا تو تمہیں بھی پھانسی ہو جائے گی. لیکن بدلے میں اسٹیٹ بھی ہمیں بہت کچھ. کیوں آتے ہیں ہم؟ اس لیے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اسٹیٹ ہمیں جسٹس دے گی, ایگزیکٹلی سوشل جسٹس دے گی. دیٹس وائی کہ ہم اپنے تمام حقوق سرنڈر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر یہ چیز نہیں ملے گی تو اسٹیٹ ویک ہوتی چلی جائے گی. جب آپ بات کرتے ہیں واشنگٹن میں بیٹھ کے اور یہ خبر آتی ہے
کہ اس موضوع پر یا ان چیزوں پر آگے بڑھا جا سکتا ہے جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، تو میرے پختونخوا میں اسپیشلی زم اضلاع میں بیٹھا ہوا بندہ یا بلوچستان میں بیٹھا ہوا بندہ جو آلریڈی ایک مشکل میں ہے، وہ تو پھر سوچتا ہے نا تو میرے لیے کیا ہے. اس لیے دیکھیں جب وہاں انویسٹمنٹ آئے گی، جب رشیا کی میں بات کر رہا تھا، ہم نے بڑا اس وقت بھی اس کے پرو تھے، اس کو جلدی سے جلدی سٹارٹ کرو اور اس کا بیکورڈ لنک کرو فاٹا سے. اس وقت مرج نہیں ہوا تھا. جی کیوں؟ جب تک لوگوں کو کھانے کا نہیں ملے گا نا، جب ان کو ڈیسنٹ لائف نہیں ملے گی، آپ ان کے ساتھ ویلیوز کی، مورلز کی بات نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. دیکھیں اب یہ بھی کہنا جو کہ بات سارا کچھ مجھ سے پوچھ کے ہو، دیکھیں جب اسٹیٹ کا نمائندہ باہر جاتا ہے تو وہ ساری اسٹیٹ کا نمائندہ ہوتا ہے. مجھ سے پوچھنے کی تو بات ہی نہیں ہے، مجھے دینے کی بات ہے. دینا تب یہی تو وہ سارے ملک کا مسئلہ ہے. یہی تو دیکھیں نا، جو لیڈ ہے اس کی کامیابی کیا ہے، وہ ہم جیسے لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیتی ہے. آپ پختونخوا کے لیے لڑیں گے، میں پنجاب کے لیے لڑوں گا، یہ بھائی پشتو بلوچستان کے لڑیں گے، کوئی سندھ کے لیے لڑے گا. اوکے، بہت شکریہ محمد شکیل احمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے، ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. ہم ہمیشہ اپنے فرنٹ لائن پاکستان کے ذریعے اسی چیز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا ہے اور اس کو اپنی طرف کرنا ہے. اور وہ جو قوم کے لیے ہم نے کچھ لوگوں کے لیے یہ پاکستان بنایا تھا، وہ قوم انتظار کر رہی ہے کہ وہ پاکستان کب انہیں دکھے گا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.